نعرہ لگاتے ہیں ہم اہل سنت، تاج شریعت تاج شریعت۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، صدق الله العلي العظيم۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ وقال: أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: حب نبيكم وحب أهل بيته وقراءة القرآن، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کی نظریں نشاور کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، یہ دور بڑا پرفتن دور ہے، فتنوں کا دور ہے، اور اس دور میں ایمان کا تحفظ بے پناہ دشوار ہو چکا ہے، اور اس بات پہ ہمیں کوئی حیرت و استعجاب بھی نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پاک کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں آج کے اس دور کی سچویشن 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی تھی۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت پر ایک ایسا دور آنے والا ہے کہ اس دور میں لوگ صبح کریں گے ایمان کی حالت میں اور شام کریں گے کفر کی حالت میں۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ جو شخص صبح میں صاحب ایمان ہے، شام میں وہ کسی اور کفر کے ٹولے میں جا کر مل جائے گا اور آپ کو بدلے ہوئے کیمپ میں نظر آئے گا۔ ہم جب اپنے دور کا مشاہدہ کرتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ دور وہی دور ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ کبھی صحیح العقیدہ سنی اور صاحب ایمان ہوتے ہیں، اچانک ہم اسے غیروں کے کیمپ میں دیکھتے ہیں۔ اور میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، آج کے دور میں بے شمار فرقے وجود میں آ چکے ہیں، اور جو کم پڑھا لکھا طبقہ ہے، جو علم دین سے ناآشنا لوگ ہیں، وہ تذبذب کا شکار ہیں، تردد کا شکار ہیں کہ بہت سارے فرقے پائے جاتے ہیں۔ کوئی اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو اہل قرآن کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو وہابی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو کچھ کہتا ہے۔ فرقوں کی اس بھیڑ میں کون سا فرقہ ہے جو حق پر ہے؟ اس لیے کہ سب یہی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم حق پر ہیں۔ کیا شور ہو رہا ہے؟ اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھ جائیں، ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج جتنے فرقے پائے جاتے ہیں کوئی ایک ہی حق پر ہوگا نا اس میں سے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟
ایک ہی ہوگا، اور دعویٰ سب کر رہے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، اس لیے کہ سرکار نے جہاں اپنی امت میں فرقوں کی پیشن گوئی فرمائی تھی، وہاں یہ بھی فرمایا تھا کہ میری امت میں 72 فرقے ہوں گے، لیکن ایک حق پر ہوگا، باقی سب جہنمی ہوں گے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، تو ظاہر ہے کہ کوئی ایک ہی حق پر ہے، دعویٰ سب کا یہی ہے کہ حق پر ہم ہیں اور ہمارے علاوہ باقی سب جو ہے وہ جہنمی ہے، اسی کے سرکار نے فرما دیا ہے۔ تو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، دیکھیے ہماری حقانیت کی دلیل بہت ساری جہاں ہے، وہاں چند دلیلیں یہ بھی ہے کہ آج ہماری مسجدوں میں غیر بھی آ جاتے ہیں۔ سنیوں کی مسجد میں دیوبندی بھی آ جاتے ہیں، وہابی بھی آ جاتے ہیں، اہل حدیث اپنے آپ کو کہنے والے بھی آ جاتے ہیں، سب آ کے ہمارے امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اور حال یہ کہ ہمارے عقیدے کو شرک بھی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، اور جو امام یا رسول اللہ ہر جمعے کو سلام میں پڑھتا ہے اس کے پیچھے آ کے نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے پیچھے نماز پڑھنے کو جائز سمجھتے ہیں۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، ہم جو ہیں نہ کسی دیوبندی کے پیچھے نماز کو جائز قرار دیتے ہیں، نہ کسی وہابی کے پیچھے نماز کو جائز قرار دیتے ہیں، نہ کسی غیر مقلد کے پیچھے نماز کو جائز قرار دیتے ہیں، اور نہ ہی کسی اہل قرآن کے پیچھے، نہ کسی شیعہ کے پیچھے، نہ کسی رافضی کے پیچھے، اور نہ کسی بہرا کے پیچھے، کسی بھی فرقے کے بارے میں آپ علماء اہل سنت کا فتویٰ اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ کو یہی مسئلہ ملے گا کہ ان تمام بد مذہبوں کے پیچھے نماز پڑھنا جو ہے وہ حرام ہے، اور جو پڑھے گا اس کی نماز ہوگی نہیں، اسے دوبارہ پڑھنا ہوگا۔ اس لیے کہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ حق پر صرف ہم ہیں اور باقی یہ سب بد مذہب ہیں۔ عزیزان گرامی، ہم تو کسی ایک کے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھتے، اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ ہمیں قابل امامت سمجھتے ہیں اور سب کے سب ہمارے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ کیا یہ ہماری حقانیت کی دلیل نہیں ہے؟ تو یہ بھی ہماری حقانیت کی دلیل ہے کہ ہم کبھی کسی وہابی مسجد میں نماز نہیں ادا کرتے، کسی بھی بد مذہب کی مسجد میں ہم نماز ادا نہیں کرتے۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، اس کے بعد اسلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 150 صدی پہلے نہیں پھیلایا، بلکہ کب پھیلایا؟ 1400 سال پہلے۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، پتہ یہ چلا کہ وہی حق پر ہوگا جو 1400 سال سے جس کی کڑیاں ملی ہوئی ہوگی، اور جو فرقہ، جو عقائد، جو نظریات 1400 سال کے بعد قائم ہوئے ہیں وہ نیا فرقہ ہوگا۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، مجھے آپ بتائیے کہ کڑیاں کس کی ملی ہوئی ہے؟ مجھے آپ بتاؤ کہ وہابی دیوبندی 30 سال پہلے، 40 سال پہلے، اور ایک بات اور بتا دوں، 1857 سے پہلے پورے ہندوستان میں کہیں بھی یہ نہیں تھے۔ ان کی پیداوار 1857 کے بعد ہوئی ہے۔ کیا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ جو سنی ہیں، ہماری کڑیاں صحابہ کرام سے ملی ہوئی ہے، تابعین سے ملی ہوئی ہے، صالحین سے ملی ہوئی ہے، ہمارے ہم عقیدہ لوگ جو ہیں ہر صدی میں آپ کو ملیں گے، اور دیوبندیوں کے اور وہابیوں کے عقائد کے ماننے والے، چونکہ یہ مذہب نیا ہے، یہ فرقہ نیا ہے، اور 150 صدی پہلے جو ہے اس کی بنیاد رکھی گئی ہے، اس لیے اس کے ماننے والے 1857 سے پہلے نہیں تھے، اب موجود ہوئے ہیں۔ جو لوگ آج تبلیغی جماعت میں، آپ ان سے پوچھئے کہ آپ کب تبلیغی جماعت میں گئے، تو کوئی کہے گا 10 سال پہلے، کوئی کہے گا 20 سال پہلے۔ تو پھر ان سے آپ پوچھئے کہ اچھا ٹھیک ہے، تم یہ بتاؤ کہ تم تو تبلیغی ہو، تو تمہارے باپ جو تھے وہ کس مذہب کے ماننے والے تھے؟ پوچھئے ان سے تمہارے باپ کا عقیدہ کیا تھا، تمہارے باپ کا نظریہ کیا تھا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں میرا باپ بھی جو ہے وہ تبلیغی جماعت میں جو ہے چلے کاٹا کرتا تھا، وہ بھی جو ہے علماء دیوبند کے عقیدے سے جو ہے وابستہ تھا، تو آپ اس سے تھوڑا سا آگے بڑھ کے پوچھئے کہ اچھا یہ بتائیے تمہارا دادا کون تھا۔ اور بالفرض اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں ہمارے دادا بھی وہابی تھے، تبلیغی تھے وہ بھی، تو پوچھئے تمہارے پر دادا کون تھے، اس کو کہنا پڑے گا ہاں وہ بریلوی تھے،
बस वहां से गुंजाइश खत्म हो जाती है, इसलिए कि उतने पहले ये लोग मौजूद ही नहीं थे कि इनके अकायद और नजरियात के मानने वाले हिंदुस्तान में या दुनिया के किसी भी गोशे में हो। और एक दलील ये भी है कि आज मस्जिदें, हर शहर का यही हाल है कि मस्जिदें सब सुन्नियों की होती है, बरेलवियों की होती है, इनको कब्जा करना पड़ता है। अगर हक पर ये होते सहाबा, ताबई और उलमाए उम्मत से रिश्ता इनका मिलता तो होना ये चाहिए था कि जितनी कदीम मस्जिदें हैं वो सब इनकी होती, मौलाना अहमद रजा के मानने वालों को जो है कब्जा करना पड़ता। ये सब किस बात की अलामत है? और एक बात और मैं बताऊं आपको, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि अस्लाफ के नक्शे कदम पर हम कायम हैं। देखिए, किसी भी वहाबी से पूछिए, देवबंदी से पूछिए कि किसी बुजुर्ग की कब्र के ऊपर गुंबद बनाना क्या है, तो कहेगा हराम है। तो फिर आप उससे सवाल कीजिए कि हिंदुस्तान में जितने भी मज़ारात पर गुंबद तामीर किए गए हैं, कोई 100 साल पहले, कोई 200 साल पहले, कोई 300 साल पहले, तो तुम कहते हो कि ये सब बिदअत हैं, मौलाना अहमद रजा के मानने वालों ने जो है वो इसको कायम किया है। तो मौलाना अहमद रजा तो 1.5 सदी पहले पैदा हुए और ये सब गुंबद जो है उनके नजरियात के आम करने से पहले कैसे बना लिए गए? सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज अली रहमा के मज़ार पर जो गुंबद तामीर किया गया है उसे भी जो है 786 साल हो गए हैं। 786 साल पहले भी मुसलमानों का वही अकीदा था जो आज आला हज़रत की किताबों से साबित हो रहा है कि औलिया किराम के मज़ारात पर गुंबद बनाना जायज है। और मेरे अजीजों और मेरे दोस्तों, मुझे बताओ, गुंबद खदरा, अल्लाह अकबर, तुर्की भी वहां आते थे, शामी भी वहां आते थे, यमनी भी वहां आते थे, मिस्री भी वहां आते थे, बड़े बड़े मुहद्दिसीन आते थे। 800 साल पहले तकरीबन ये कायम किया गया है। दुनिया के हर मुल्क से बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मुहद्दिसीन, बड़े बड़े फुक़हा वो जो है गुंबद खदरा की ज़ियारत के लिए जाया करते थे। लेकिन मैं वहाबियों को चैलेंज करके कहता हूं कि बताओ किसी एक उम्मत के फकीह ने, किसी एक उम्मत के आलिम ने ये फतवा दिया हो कि ये गुंबद खदरा का बनाना हराम है। हिंदुस्तान भर के सारे देवबंदियों को चैलेंज किया जा सकता है। और मालेगांव में अगर कोई तुर्रम खान बनता हो तो उससे भी पूछिए कि तुम्हारे जो है अकाबरीन ने इसको हराम लिखा है। गुंबद खदरा जो है आज से सदियों पहले बनाया गया है, क्या ये हमारे और उस दौर के मुसलमानों की अकीदे की हम आहंगी नहीं है? पता ये चला कि इमाम अहमद रजा आज वही बोल रहे हैं जो 800 साल पहले के उलमा कह रहे थे। मेरे अजीजों और मेरे दोस्तों, आप समझते हैं कि हमारा और उनका इख्तिलाफ नियाज का है, फातिहा का है, उर्स का है और क़याम का है, सलातो सलाम का है। बिलाशुबा ये इख्तिलाफात हैं, लेकिन ये इख्तिलाफात ऐसे हैं कि अगर देवबंदी तबका अपने अकीदों से तौबा कर ले और फिर वो फातिहा ना करें तब भी हम उनको सुन्नी मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन शर्त ये है कि अकीदा वो हो जो उलमा अहले सुन्नत की किताबों से साबित है। और सुनो, आज जो लोग तुम्हें ये मिजाज देते हैं कि मीलाद शिर्क है, क़याम करना जो है वो बिदअत तो हराम है, सलात व सलाम पढ़ना बिदअत तो हराम है, किसी बुजुर्ग की फातिहा बिदअत तो हराम है। सुनो मुसलमानों, गौर से सुनो और पूछो इनके मौलवियों से कि तुम्हारे बहुत बड़े मौलवी हैं, मौलवी कासिम नानूतवी, तुम्हारे बहुत बड़े मौलवी हैं मौलवी रशीद गंगोही, जिनको ये लोग गौसुल आजम कहते हैं, तुम्हारे बहुत बड़े मौलवी हैं मौलवी अशरफ अली थानवी। पूछिए कि वो जिससे मुरीद थे सलातो सलाम के सिलसिले में, फातिहा के सिलसिले में और इन सब बारे में उनका क्या फतवा है। दरअसल कासिम नानूतवी, रशीद गंगोही और अशरफ अली थानवी ये तीनों मुरीद थे हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की से। और हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की का हाल ये है कि उन्होंने इन सारे मामूलात को बाइसे सवाब जायज, और उन्होंने कहा कि ना सिर्फ मैं ये कहता हूं कि ये बाइसे सवाब है, जायज है, बल्कि मैं इन मामूलात का आमिल भी हूं, इस पर अमल भी करता हूं। अब पूछो कि तुम्हारे इन मौलियों ने हाजी इमदादुल्लाह जो कि सलाम पढ़ते थे, फातिहा करते थे, मीलाद करते थे, और उन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है फैसला हक तो मसला, उसमें उन्होंने दलाइल के जरिए इन्हीं मामूलात को जो है बाइसे सवाब करार दिया है। अगर ये बिदअत है, अगर ये शिर्क है, तो तुमने एक मुशरिक को और एक बिदअती को अपना पीर कैसे मान लिया? और पीर भी कैसा मानते जानते हैं आप? हाजी इमदादुल्लाह के बारे में कहते हैं कि रहमतुल लिल आलमीन थे वो।
دیکھو رشید گنگوہی کی کتابیں اٹھا کے، اپنے پیر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو رحمت اللہ للعالمین اس نے کہا ہے، اب فتویٰ بھی دیا ہے کہ حضور علیہ السلام کے علاوہ بھی کسی کو رحمت اللہ للعالمین کہنا جائز ہے۔ تو میرے عزیزوں اور میرے دوستو، وہ شخصیت رحمت للعالمین کہنے کی مستحق ہو گئی جو فاتحہ کرتی تھی، جو میلاد کرتی تھی، جو صلاۃ و سلام پڑھتی تھی، اور جو نداء یا رسول اللہ کہتی تھی، اور آج تم انہی اعمال کی بنیاد پر اور انہی معمولات کی بنیاد پر ہم سے جنگ کرتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ ہم مشرک ہیں، ہم بدعتی ہیں، اس لیے کہ ہم فاتحہ کرتے ہیں، نیاز کرتے ہیں۔ اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے دیوبندیوں کے پاس، اسے نوٹ کر لیجئے آپ۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستو، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارا اور ان کا ایک اصل اختلاف وہ ہے کہ علماء دیوبند نے کچھ کتابیں لکھی ہیں اور ان کتابوں میں انبیاء کرام اور اولیاء اذان کی شان میں انہوں نے گستاخیاں کی ہیں۔ جب یہ کتابیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں اسی میں موجود ہے، وہ منظر عام پر آئیں، علماء اہل سنت نے اس کا مطالعہ کیا اور ان عبارتوں کو جب علماء اہل سنت نے پڑھا تو علماء اہل سنت نے ان کو متنبہ کیا کہ تمہاری فلاں کتاب میں فلاں عبارت سے کفر ٹپک رہا ہے، اس سے تم توبہ کر لو، رجوع کر لو۔ مولوی اسماعیل دہلوی نے جب تقویۃ الایمان نامی کتاب لکھی تو اس وقت اعلیٰ حضرت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ اعلیٰ حضرت سے پہلے 30-40 سال پہلے کا یہ معاملہ ہے۔ تقویۃ الایمان جس کی آج دیوبندی جو ہے جس کو اپنا عقیدہ نامہ بنائے ہوئے ہیں، اس پر جو ہے علامہ فضل خیر آبادی نے فتویٰ دیا اور اسے کافر قرار دیا ہے۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، ابھی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہی علامہ فضل خیر آبادی وہابیوں کے امام کو کافر کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ اس کی اس کتاب میں تقویۃ الایمان میں جو ہے بعض عبارتیں ایسی ہیں جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اولیاء اور انبیاء کی شان میں گستاخی توہین ہوتی ہے۔ علماء دیوبند نے پھر اس کتاب کی حمایت کی اور اس کے بارے میں فتویٰ دیا کہ یہ کتاب اتنی مقدس ہے کہ اس کا پڑھنا اور اپنے پاس رکھنا عین اسلام ہے۔ آج تک آپ سنتے رہتے ہیں کہ علماء دیوبند نے گستاخیاں کی ہے، توہین کی ہے، توہین رسالت کا ارتکاب کیا ہے، اور دیوبندیوں کی طرف سے جواب دیا جاتا ہے کہ ہمارے کسی عالم نے کوئی گستاخی نہیں کی ہے، کوئی توہین نہیں کی۔ تو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، آج کتابیں آپ کے سامنے ہیں، سب کتابیں، اس میں جتنی عبارتیں ہیں میں وہ آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، قابل گرفت فیصلہ آپ کو کرنا ہوگا کہ علماء اہل سنت کا الزام صحیح ہے یا وہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کسی عالم نے گستاخی نہیں کی ان کی بات صحیح ہے۔ آپ یہ فیصلہ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ایک بات بتانا اور ضرور سمجھوں گا میں کہ یہ بھی سن لو کہ علماء دیوبند نے یہ کتابیں امت کو لڑانے کے لیے لکھی ہے۔ اس سلسلے میں ایک اعلان بھی کر دوں کہ یہاں جتنے لوگ موجود ہیں ان میں سے اگر کوئی شخص ایک حوالہ بھی غلط ثابت کر دے تو مجھ سے 1 لاکھ روپیہ حاصل کرنے کا مستحق ہے۔ اور کیسٹ بن رہی ہے، بعد میں کیسٹ سننے کے بعد کوئی بھی مالیگاؤں کا ترم خان دیوبندی مولوی اگر ایک حوالہ بھی غلط ثابت کر دے تو وہ مجھ سے 1 لاکھ روپیہ حاصل کرنے کا مستحق ہے۔ یہ ساری کتابیں علماء دیوبند کی ہیں اور جو عبارتیں میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا وہ اس کے اندر موجود ہیں۔ جسے شک ہو، جسے شبہ ہو وہ دور کر لے۔ بہت دنوں سے اس اختلاف کی سرگزشت تم سنتے رہتے ہو، آج جو ہے تمہیں موقع ہے، اگر تم چاہو تو بعد میں پروگرام ختم ہونے کے جتنے حوالے میں نے دیے ہیں کتابیں آپ کے سامنے رکھ دی جائے گی، کھول کھول کے آپ خود دیکھ سکتے ہیں اور اطمینان حاصل کر سکتے ہیں کہ علماء اہل سنت نے توہین رسالت کا جو الزام علماء دیوبند پر لگایا ہے وہ بے بنیاد نہیں ہے، مضبوط اور ٹھوس بنیادوں کے اوپر ہے۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، یہ کتاب تقویۃ الایمان ہے، یہ لڑانے کے لیے لکھی گئی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اس کے مصنف نے یہ اعتراف خود کیا ہے۔ آج یہ کہا جاتا ہے کہ سنی علماء جو ہے مسلمانوں کو لڑاتے ہیں، لڑانے کی بنیاد تو تم نے قائم کر دی ہے اور اب الزام ہمارے اوپر ڈالتے ہو۔ یہ کتاب جو ہے مولوی اشرف علی تھانوی اس پر نام لکھا ہوا ہے اور لکھی ہوئی ہے، چھپی ہوئی ہے کتب خانہ نعیمیہ دیوبند، اس کا نام ہے حکایات اولیاء۔ آپ حوالہ نوٹ کریں اگر آپ نوٹ کرنا چاہیں تو، اور بعد میں آپ ٹیلی بھی کر سکتے ہیں، لیکن صفحے ملانے کے لیے شرط یہ ہے کہ جو کتب خانہ یہاں دیا جا رہا ہے اسی میں آپ تلاش کریں۔ کسی دوسری کتب خانے کی چھپی ہوئی کتاب میں آپ تلاش کریں گے تو ہو سکتا ہے صفحوں کا فرق نکلے۔
سمجھے؟ یعنی اس لیے کہ ہر کتب خانے والا نئی کتابت کراتا ہے، صفحات میں جو ہے وہ فرق ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ صراط مستقیم کی وہ عبارت جس میں مولوی اسماعیل دہلوی نے لکھا ہے کہ حضور کا خیال نماز میں آنا گدھے اور بیل کے خیال سے بدتر ہے، یہ ایک پرانا ایڈیشن میرے پاس ہے، اس میں صفحہ نمبر 96 پہ ہے، اور جو نیا ایڈیشن میرے پاس ہے اس میں صفحہ نمبر 116 پر وہ عبارت ہے۔ اب کہاں 96 اور کہاں 16 آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ ایک بچنے کی صورت یہ بھی ہے کہ صفحات ہر ایڈیشن میں چینج کرتے رہو تاکہ علماء اہل سنت جب حوالہ دیں تو ہم اپنی عوام کو اس صفحے پہ دکھا دیں، نہ ملنے کی صورت میں مطمئن کر دیں کہ کچھ نہیں ہے، سب جھوٹ بات۔ تو بہرحال مولوی اشرف علی تھانوی نے ایک حکایت اس میں بیان کی ہے کہ اسماعیل دہلوی نے جب یہ کتاب لکھی تو لکھا ہے کہ پہلے اس کو عربی میں انہوں نے لکھی، اور لکھنے کے بعد انہوں نے اپنے کچھ خاص لوگوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے یہ کتاب لکھی ہے اور میں جانتا ہوں کہ اس میں بعض الفاظ ذرا تیز ہیں اور بعض جگہ شدت ہو گئی ہے، اور بعض جگہ میں نے شرک خفی کو شرک جلی لکھ دیا ہے، چھوٹے شرک کو بڑا شرک میں نے لکھ دیا ہے۔ یہ کارنامہ میں نے اس کتاب میں انجام دیا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ اس وجہ سے اس کتاب کی اشاعت سے شورش ضرور ہوگی، مسلمانوں میں شورش، انتشار، اختلاف، پھوٹ، یہ سب ضرور ہوگا، لیکن لڑ بھیڑ کر خود ٹھیک ہو جائیں گے۔ سنیے حکایات اولیاء کے مصنف کی زبانی، صفحہ نمبر 98، حکایت نمبر 59 لکھا ہے مولوی اسماعیل صاحب نے تقویۃ الایمان اول عربی میں لکھی، اس کے بعد مولانا نے اس کو اردو میں لکھا، اور لکھنے کے بعد اپنے خاص لوگوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے تقویۃ الایمان پیش کی، اور فرمایا کہ میں نے یہ کتاب لکھی ہے اور میں جانتا ہوں کہ اس میں بعض جگہ ذرا تیز الفاظ بھی آ گئے ہیں اور بعض جگہ تشدد بھی ہو گیا ہے، مثلاً ان امور کو جو شرک خفی تھے شرک جلی لکھ دیا گیا ہے۔ ان وجوہ سے مجھے اندیشہ ہے کہ اس کی اشاعت سے شورش ضرور ہوگی، گو اس سے شورش ہوگی، مگر توقع ہے کہ لڑ بھیڑ کر خود ٹھیک ہو جائیں گے۔ سن لیا آپ نے؟ تقویۃ الایمان کے مصنف نے خود اس بات کا اعتراف کر لیا کہ اس نے یہ کتاب کس مقصد کے تحت لکھی ہے، اور 3 فاش غلطیوں کا بھی اس نے اعتراف کر لیا کہ اس میں تیز الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اور اس میں شدت برتی گئی ہے، اور اس میں جان بوجھ کر قصداً شرک خفی کو شرک جلی لکھا گیا ہے، جسے اللہ اس کے رسول نے چھوٹا شرک قرار دیا تھا، مولوی اسماعیل دہلوی نے جان بوجھ کر اسے شرک جلی قرار دے دیا ہے۔ یہ ہمارا الزام نہیں ہے، یہ علماء دیوبند کا خود اعتراف ہے، اس کتاب کے مصنف کا خود اعتراف ہے۔ اگر اس مجمع میں پڑھے لکھے لوگ ہوں تو میں ان سے پوچھوں گا کہ بتاؤ کیا امت میں آگ لگانے کا کام تقویۃ الایمان کے ذریعے نہیں لیا گیا ہے؟ اور انگریزوں سے اسی لیے جنگ کرنا حرام تھا۔ مولوی اسماعیل دہلوی نے کہا ہے، کتاب کا نام ہے تواریخ عجیبہ، اس میں جو ہے یہ واقعہ دیا ہوا ہے کہ مولوی اسماعیل دہلوی ایک دفعہ شاید کلکتہ میں تقریر کر رہا تھا، اور یہ کہہ رہا تھا کہ ہم کو سکھوں سے جو ہے وہ جہاد کرنا ہے، سکھوں سے جہاد کرنے کی ترغیب دے رہا تھا، لوگوں کو ابھار رہا تھا۔ تو ایک شخص اس میں سے کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ مولانا آپ سکھوں سے جہاد کرنے کی بات کرتے ہیں، ہندوستان میں انگریزوں نے ہمارا امن و سکون غارت کر کے رکھ دیا ہے، تم ان سے جہاد کی بات کیوں نہیں کرتے، ان سے جہاد کی تعلیم کیوں نہیں دیتے، ان سے جہاد کی ترغیب کیوں نہیں دیتے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس حکومت سے جہاد کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ اگر اس حکومت کے اوپر آنچ آئے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا دفاع کریں، ڈیفنس کریں۔ کتنے وفادار ہیں انگریزوں کے؟ اور اسی طرح سے مولانا اشرف علی تھانوی کو کتنا دیتے تھے انگریز معلوم ہے؟ ہر مہینے 600 روپیہ۔ اور یہ میرا جھوٹا الزام نہیں ہے، یہ کتاب موجود ہے، اس کا نام ہے مکالمۃ الصدرین، دیوبندیوں کی لکھی ہوئی ہے، اس کے اندر آپ اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں صفحہ نمبر 10 اور صفحہ نمبر 11 پر۔ تو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، انگریزوں کی ہمیشہ سے یہ پالیسی رہی ہے کہ لڑاؤ اور حکومت کرو۔ ہندوستان میں سب سے زیادہ خطرہ اگر کسی قوم سے تھا تو وہ قوم مسلم تھی، اس لیے انگریزوں نے ضروری سمجھا تھا کہ مسلمانوں کو توڑ کے رکھ دو، 2 حصوں میں بانٹ دو۔ مولویوں کے ذریعے سے یہ کام لیا گیا۔
آج اعلیٰ حضرت کو یہ انگریزوں کے ایجنٹ کیوں کہتے جانتے ہیں؟ جو چور ہوتا ہے نا وہ دوسروں کو ہی چور کہنے لگتا ہے. مالیگاؤں کا کوئی بھی مولوی ہو، میں مناظرے کے لیے تیار ہوں، تم بھی کتابیں لے کر آؤ، ہم بھی کتابیں لے کر آئیں گے، تمہارا بھی اسٹیج لگے اور ہمارا بھی اسٹیج لگے. میں ثابت کروں گا تمہاری کتابوں سے کہ تم انگریزوں کے دلال ہو، انگریزوں کے ایجنٹ ہو، انگریزوں کے وفادار ہو. تم نے فتوا دیا تھا کہ انگریزوں سے جو ہے جہاد کرنا حرام ہے. میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، تو میں یہ کر رہا تھا کہ یہ ساری کتابیں امت مسلمہ میں لڑانے کے لیے لکھی گئی. یہ سنسنی خیز انکشاف آج حکایات اولیاء سے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. اس کے بعد اب اس کے اندر تیز الفاظ کون سے استعمال کیے گئے میں آپ کو وہ سناؤں گا. ایک بات مجھے بتاؤ، تم اپنی ماں سے محبت کرتے ہو یا نہیں؟ اپنے باپ سے محبت کرتے ہو یا نہیں؟ تمہاری ماں تمہارے باپ کے بارے میں اگر کوئی غلط جملہ استعمال کرے تو تم برداشت کرو گے؟ خطبے میں نے ایک حدیث پاک تلاوت کی ہے. سرکار نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میری محبت تمہارے دل میں باپ سے زیادہ نہ ہو جائے، بیٹے سے زیادہ نہ ہو جائے، والناس اجمعین اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو جائے. مومن وہی ہے جو اپنی باپ سے زیادہ، اپنی ماں سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، دنیا کی ہر شے اور ہر انسان سے زیادہ سرکار سے جب تک محبت نہ ہوگی اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا ہے. دیکھیے مولوی اسماعیل دہلوی لکھتے ہیں، صفحہ نوٹ کریں، حوالہ نوٹ کریں، کتاب کا نام ہے تقویۃ الایمان، صفحہ نمبر 92. مولوی اسماعیل دہلوی لکھتے ہیں اللہ کی شان بہت بڑی ہے، سب انبیاء اور اولیاء اس کے سامنے ایک ذرہ ناچیز سے بھی کمتر ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اللہ کی شان سے کسے انکار ہے؟ کسی کو انکار نہیں. لیکن یہ اللہ کی شان بیان کرنے کے آڑ میں انبیاء کرام اور اولیاء اعظام کی توہین کی جا رہی ہے کہ اللہ کی شان بہت بڑی ہے، سب انبیاء اور اولیاء اس کے سامنے ایک ذرہ ناچیز سے بھی کمتر ہیں. یعنی اللہ کی بارگاہ میں ایک ذرہ ناچیز کی جو اہمیت ہے نا، اس سے کمتر اہمیت انبیاء اور اولیاء کی ہے. مسلمانوں بتاؤ کیا تمہارا یہی عقیدہ ہے؟ بتاؤ کیا تمہارے نبی، تمہارے پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں چمار سے زیادہ ذلیل ہے؟ قرآن ان کے بارے میں فرماتا ہے، خود پروردگار عالم فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا. کبھی قرآن فرماتا ہے وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کہ تم اس نبی کی تعظیم کرو، توقیر کرو. لیکن مولوی اسماعیل دہلوی جو ہے اپنے نبی کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ ایک ذرہ ناچیز سے بھی کمتر ہے. اور سنو، جتنی عبارت میں نے پڑھی ہے مفہوم کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے یہ مکمل ہے، یہ کمپلیٹ ہے، یہ تام ہے. کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اوپر اور نیچے کا چھوڑ دیتا ہے یوسف رضا، اس لیے وہ غلط معنی پیدا ہوتے ہیں. پورا ملا کے پڑھے تو غلط معنی پیدا نہیں ہوں گے. اس بارے میں میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی آ کے ثابت کرے کہ اتنی عبارت سے جو مفہوم نکل رہا ہے کیا اوپر نیچے کا پڑھنے سے مفہوم بدل جائے گا؟ اگر بدل جائے گا تو وہ بھی 1 لاکھ روپے کا مستحق ہے. اس کے بعد میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، صفحہ نمبر 30 پر ایک اور عبارت لکھی گئی ہے. سنیے، لکھا ہے یہ یقین جان لینا چاہیے کہ ہر مخلوق بڑی ہو یا چھوٹی، ہر مخلوق کیا ہے؟ اللہ کے سوا جتنی چیزیں ہیں وہ سب مخلوق ہیں. جتنے انسان ہیں وہ بھی مخلوق ہیں، انبیاء کرام بھی مخلوق ہیں، اولیاء اعظام بھی مخلوق ہیں. لیکن ہم جیسے گنہگاروں کی ان کی عظمتوں کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے. ان کی عظمتوں کا عالم یہ ہے کہ ان کے اوپر قرآن نازل ہوتا تھا. ان کی عظمتوں کا عالم یہ ہے کہ ان کے اوپر وحی الہی نازل ہوتی تھی. ان کی عظمتوں کا عالم یہ ہے کہ جبریل امین سید الملائکہ حاضری اذن لے کر، اجازت لے کر ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے. ان کی عظمتوں کا عالم یہ ہے کہ قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے کہ نبی کی بارگاہ میں بلند آواز سے گفتگو بھی مت کرو ورنہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا، خبر بھی نہیں ہوگی.
تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ صفحہ نمبر 30 پر مولوی اسماعیل دہلوی لکھتے ہیں اور یہ یقین جان لینا چاہیے کہ ہر مخلوق بڑی ہو یا چھوٹی، بڑی مخلوق سے مراد انبیاء اور اولیاء اور چھوٹی مخلوق سے مراد ہم جیسے گنہگار. تو مولوی اسماعیل دہلوی لکھتے ہیں ہر مخلوق بڑی ہو یا چھوٹی وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے. ہر مخلوق چمار سے زیادہ. بتاؤ کیا ہمارے پیغمبر، ہمارے آقا حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں چمار سے زیادہ ذلیل ہیں؟ اللہ تعالیٰ کسی ذلیل مخلوق پر قرآن نازل فرمائے گا؟ ایک اور عقیدہ لکھا ہوا ہے وہ آپ سماعت فرمائیں. صفحہ نمبر 48 پر مولوی اسماعیل دہلوی ایک عقیدہ لکھتے ہیں، لیکن اس عقیدے کو سنانے سے پہلے میں تمہارا عقیدہ جاننا چاہوں گا. بتاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا خطرناک سوال ہے لیکن اس مسئلے کی وضاحت کے لیے ضروری ہے، جنت میں داخل کیے جائیں گے یا جہنم میں؟ کسی مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور کو یہ معلوم نہیں کہ میں جنت میں داخل کیا جاؤں گا یا نہیں. بتاؤ مسلمانوں، ہمارے پیغمبر کو، رسول کو، نبی کو اس بات کا علم ہے یا نہیں کہ وہ جنتی ہیں؟ وہ نبی جس کی عظمتوں کا عالم یہ ہے کہ محشر میں جس کے اوپر نگاہ رحمت پڑ جائے گی وہ بھی جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا. میرے آقا کا حال یہ ہے کہ دنیا میں آپ نے بے شمار لوگوں کو فرما دیا کہ تم جنتی ہو. عشرہ مبشرہ وہ مقدس جماعت ہے صحابہ کرام کی، 10 صحابہ پر مشتمل، جس کے بارے میں سرکار نے دنیا میں فرما دیا تھا کہ تم جنتی ہو. اور شفاعت پر بے شمار حدیثیں موجود ہے. جو نبی دوسروں کی شفاعت کی ضمانت لے رہا ہو، دوسروں کو جہنم سے آزاد کرنے کی ضمانت لے رہا ہو، کیا اسی نبی کے بارے میں یہ بات آپ برداشت کریں گے کہ ان کو خود نہیں معلوم کہ قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ لیکن دیکھو یہ تبلیغی جماعت کے بڑوں کا عقیدہ، یہ دیوبندیوں کا عقیدہ، یہ غیر مقلدوں کا عقیدہ. لکھا ہے صفحہ نمبر 48 پہ، جو کچھ اللہ اپنے بندوں سے معاملہ کرے گا، خواہ دنیا میں، خواہ قبر میں، خواہ آخرت میں. 3 منزلیں انسان کی ہیں، دنیا، قبر، آخرت. تینوں کے بارے میں لکھ رہا ہے کہ جو کچھ اللہ اپنے بندوں سے معاملہ کرے گا، خواہ دنیا میں، خواہ قبر میں، خواہ آخرت میں، اس کی حقیقت کسی کو نہیں معلوم، نہ نبی کو، نہ ولی کو، نہ اپنا حال، نہ دوسرے کا. بتاؤ کیا ہمارے نبی کو اپنا حال اور دوسروں کا حال نہیں معلوم کہ قیامت میں وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے یا دوزخ میں؟ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، تبلیغی جماعت سے جو لوگ وابستہ ہیں نا، 80% ایسے لوگ ہیں جن کو ان باتوں کا علم نہیں ہے کہ اتنے گندے عقائد ہیں ان کے. اگر علم دین آپ نے حاصل کیا ہوتا اور ان باتوں کی آپ نے معلومات حاصل کی ہوتی تو تم کٹ جانا تلواروں سے گوارا کر لیتے، لیکن دیوبندیوں کے کیمپ پہ جانا کبھی گوارا نہیں کرتے. اس لیے کہ ایمان سلامت ہے تو آخرت میں کامیابی نصیب ہوگی. اور لاکھ سجدے کرو، نمازیں پڑھو، لیکن نبی کی عظمت دل سے نکل جائے تو عبادتیں کچھ کام نہ آئے گی. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بتاؤ آپ کے نزدیک اس عقیدے کی کیا حیثیت ہے؟ کیا یہ اسلام کا عقیدہ ہے؟ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ کسی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہو سکتا ہے. 1400 سال سے آج تک مسلمانوں کا یہی عقیدہ رہا ہے کہ میرے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ وہ جنتی نہیں، مالک جنت ہے، جسے چاہیں گے قیامت کے دن جنت میں داخل فرما دیں گے. قرآن عظیم فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. قرآن فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محبوب ہم تمہیں اتنا عطا فرمائیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے. سرکار نے اس موقع پہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کی اور کہا اے اللہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں میں جلتا رہے گا. اور اس نبی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس نبی کو خود اپنے بارے میں علم نہیں کہ وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے یا جنت میں. قبر میں کیا ہوگا ان کو خود نہیں معلوم. میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، وہ ذات جس کے بارے میں قبر میں بھی سوال ہوگا، ما کنت تقول فی ھذا الرجل،
اس ذات کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ تو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، قبر میں جس ذات کے بارے میں سوال کرنا ایمان کی ضمانت ہو، اسی ذات کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ قبر میں ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے گا ان کو نہیں معلوم۔ کیا آپ کا یہی عقیدہ ہے؟ پوچھو ان دیوبندیوں سے کہ کیا ان عقائد کی بنیاد پر تم جو توہین رسالت کے مرتکب قرار دیے جاتے ہو وہ صحیح نہیں ہے؟ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، صفحہ نمبر 100 پر ایک حدیث پاک کی وضاحت کرتے ہوئے مولوی اسماعیل دہلوی لکھتے ہیں، حدیث پاک پہلے آپ سن لیں تاکہ پورا بیک گراؤنڈ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اور ایک صحابی رسول کی کیا گفتگو ہوئی اور اس موقع پہ سرکار نے کیا کہا، اس کا کیا معنی تھا اور اس معنی کو اسماعیل دہلوی نے کن لفظوں میں بیان کیا ہے۔ ایک صحابی رسول ایک جگہ گئے جس کا نام ہے ہیرا، وہاں سے وہ لوٹے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں ہیرا شہر گیا ہوا تھا اور وہاں میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں، تو یا رسول اللہ آپ زیادہ مستحق ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں، آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اتنا انہوں نے کہا تو سرکار نے فرمایا کہ تم مجھے بتاؤ کیا تم میری قبر سے گزرو گے تو اس کو سجدہ کرو گے؟ تو صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ نہیں۔ تو سرکار نے فرمایا پھر مجھے بھی سجدہ مت کرو۔ بس اتنا مفہوم حدیث پاک کے الفاظ سے ثابت ہے، لیکن مولوی اسماعیل دہلوی نے کہا، یعنی جو اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہ سرکار نے گویا ایسا فرمایا کہ ایک دن میں بھی مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں تو میں سجدے کا مستحق نہیں ہوں۔ یہ سنیے صفحہ نمبر 100 کی عبارت، مولوی اسماعیل دہلوی اسی حدیث پاک کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں یعنی میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں تو کب سجدے کے لائق ہوں؟ بتاؤ سرکار نے کیا یہ خطرناک جملہ استعمال کیا تھا؟ حدیث پاک کا ایک نقطہ بھی اس مفہوم اور اس معنی کی تائید نہیں کرتا ہے۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں مجھے بتاؤ، کیا مر کر مٹی میں ملنے کا عقیدہ اسلام کا عقیدہ ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ فنبی اللہ حی، اللہ کا نبی زندہ ہے، یرزق اور رزق دیا جاتا ہے، رزق دیا جاتا ہے۔ فنبی اللہ حی۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی ایک روایت نقل فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ جب میں معراج کے لیے جا رہا تھا تو میرا گزر حضرت موسیٰ کی قبر سے ہوا تو میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ اپنی قبر میں نماز ادا فرما رہے ہیں۔ اللہ کے نبی زندہ ہیں، جتنے انبیاء کرام اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے سب زندہ ہیں، اور اللہ نے حرام کر دیا ہے زمین کے اوپر کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ لیکن مولوی اسماعیل دہلوی لکھ رہے ہیں کہ میں بھی ایک دن مر کر مٹی، یعنی سرکار نے گویا ایسا فرمایا کہ میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں تو کب سجدے کے لائق؟ سنو پھر یہ بتاؤ کہ مرنے کا لفظ تم اپنے پیر کے لیے استعمال کر سکتے ہو؟ اگر تمہارے باپ کے لیے اگر کوئی یہ کہے کہ تیرا باپ مر گیا تو یقیناً مر گیا کا لفظ آپ کو خراب لگے گا۔ آپ جب اپنے باپ کے بارے میں جملہ سننا گوارا نہیں کرتے، آپ جب اپنے پیر کے بارے میں جملہ سننا گوارا نہیں کرتے، تو مجھے بتاؤ کیا نبی کے بارے میں کوئی مرنے کا لفظ استعمال کرے تو کیا یہ اس کے دل میں چھپا ہوا نفاق ظاہر نہیں کرتا ہے؟ اور یہی وجہ ہے کہ اس عبارت کو نئے ایڈیشن میں چینج کر دیا گیا۔ آپ نیا ایڈیشن اس کا لیجئے تو اس میں ہے کہ یعنی میں بھی ایک دن مر کر قبر میں جا سوؤں گا۔ یہ دیکھیے نئے ایڈیشن میں قبر میں جا سوؤں گا۔ بتاؤ اعتراف کر لیا ہے یا نہیں کہ اس سے توہین ہوتی ہے؟ اگر ایسا نہیں ہوتا تو اس عبارت کو بدلتے نہیں ہو۔ بدلنے کی ضرورت اسی لیے پیش آئی کہ وہ سمجھ رہے کہ اس سے گستاخی ہوتی ہے، مسلمان جو ہے بھڑکیں گے دیکھ کے، اس لیے اس کو جا سوؤں گا کر دیا۔ لیکن میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، دیوبندیوں کے مولوی رشید گنگوہی جنہیں یہ لوگ غوث العظم کہتے ہیں، ان کی تعویل یہ ہے کہ مر کر مٹی میں ملنے سے مراد سڑنا گلنا نہیں ہے بلکہ قبر میں جانا ہے۔ تو مجھے بتاؤ کہ اس ذات گرامی کے بارے میں اتنا خطرناک جملہ کیوں استعمال کیا گیا ہے؟ کیا اردو زبان کا دامن اتنا تنگ ہے کہ مولوی اسماعیل دہلوی کو اپنے اس مقصد کو اور معافی ضمیر کو ادا کرنے کے لیے ایسے الفاظ نہ ملے؟
میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، یہی ہے ہمارے اختلاف کی وجہ، یہی ہے ہمارے اختلاف کی بنیاد۔ ہم آج بھی ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہیں، اتحاد کے لیے تیار ہیں، شرط یہ ہے کہ نبی کے بارے میں تم نے جو نازیبا کلمات اپنی کتاب میں استعمال کیے ہو اسے نکال دو، اس سے توبہ کر لو، ہمارا تمہارا کوئی اختلاف نہیں۔ تم نے ہماری زمین غصب نہیں کی ہے، تم نے ہمارا مال نہیں چھینا ہے، تم نے ہمیں اذیت نہیں پہنچائی ہے، تم نے ہمارے کسی عزیز کا خون نہیں کیا ہے، لیکن پھر بھی ہماری نفرتوں کا عالم یہ ہے کہ تم سلام کرتے ہو تو ہم جواب تک نہیں دیتے۔ وجہ صرف یہی ہے کہ تم نبی پر سلام کو شرک بولتے ہو، اس لیے ہم تم کو سلام نہیں کرتے اور جواب نہیں دیتے۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، میں آپ سے یہ کہوں گا کہ جو لوگ ان کے کیمپ میں چلے گئے ہیں، محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ آپ کوشش کریں کہ جو کچھ آپ سن رہے ہیں ان کو جا کر بتائیں، اپنی ذمہ داری پوری کریں، اور ان باتوں کو سننے کے بعد بھی اگر کوئی واپس نہیں لوٹتا ہے تو سمجھ لو کہ پروردگار عالم نے اس کے دل پر مہر کر دی ہے اور اب وہ کسی ذریعے سے واپس نہیں لوٹ سکتا ہے۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، اس طرح کی عبارتیں صفحہ نمبر 70 پر ایک اور عبارت ہے، وہ آپ سماعت فرمائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بے بس ثابت کرنے کے لیے اس نے جو ہے وہ چند صفحات سیاہ کیے، اور اسی درمیان میں لکھا ہے کہ مختار یعنی صاحب اختیار، کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور کسی کی ذات نہیں۔ تو لکھا ہے، یعنی ایسا لگتا ہے جیسے طنز کرنے کے حساب سے لکھا ہے، نبی پر طنز۔ اللہ اکبر، انداز سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ دیکھیے اتنی عبارت کا ٹکڑا ہے، جس کا نام محمد، یا پہلے تو اوپر بحث ہے کہ مختار صرف اللہ ہے، نبی کے چاہنے سے لکھا ہے کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، لکھا ہے جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں۔ بتاؤ، لوگوں کے دلوں کو پھیر دینا پیغمبر اسلام کی خصوصیت ہے یا نہیں؟ محشر کی تپتی ہوئی دھوپ میں جسے وہ چاہیں گے اسے جہنم کے دہتے ہوئے شعلوں سے آزاد کر کے جنت میں داخل کر دینے کا اختیار انہیں ہے یا نہیں؟ بتاؤ، اس زمین پہ کھڑے رہ کر چاند کے 2 ٹکڑے کر دینے کا اختیار انہیں ہے یا نہیں؟ بتاؤ، ڈوبے ہوئے سورج کو اپنی مرضی کے مطابق پھیر لینے کا اختیار پروردگار عالم نے انہیں عطا فرمایا۔ بتاؤ، اپنی ٹھوکروں سے مردوں کو زندہ کر دینے کا اختیار پروردگار عالم نے انہیں دیا ہے نہیں؟ بتاؤ، شجر و حجر سے اپنا کلمہ پڑھا لینے کا اختیار پروردگار عالم نے انہیں دیا ہے نہیں؟ بے شمار اختیارات میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں، لیکن ایک با اختیار نبی کے بارے میں، اس ذات کے بارے میں کہا جا رہا ہے جس کا نام محمد یا علی ہے، وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں۔ کیا تمہارا یہی اپنے نبی کے بارے میں عقیدہ ہے؟ بتاؤ، یہی ہے؟ اس سے توہین اور گستاخی ہوتی ہے یا نہیں؟ ایک بات اور آپ کو میں بتاؤں، دیکھیے، اللہ کی عظمت سے کسی کو انکار ہے؟ اللہ کی شہنشاہی سے کسی کو اختلاف ہے؟ اللہ کی قدرت سے کسی کو انکار ہے؟ مولوی اسماعیل دہلوی صفحہ نمبر 54 پر لکھتے ہیں، پہلے اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کر رہے ہیں، اس لیے کہ بہانہ ان کو وہی چاہیے۔ لکھا ہے، اس شہنشاہ کی شان تو یہ ہے کہ ایک حکم کن سے، کن، اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو واقع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ صرف اتنا فرماتا ہے، کن، ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ جنت کو اللہ تعالیٰ نے کن فرمایا تو جس طرح سے اللہ نے چاہا اس طرح سے جنت بن گئی۔ دنیا کو پیدا کرنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کن فرمایا، جس طرح سے اللہ نے چاہا دنیا پیدا ہو گئی۔ تو اسی قدرت کا تذکرہ کرتے ہوئے نبی کی عظمت گھٹانے کے لیے لکھا ہے کہ اس شہنشاہ کی شان تو یہ ہے کہ ایک حکم کن سے چاہے تو کروڑوں محمد کے برابر پیدا کر ڈالے۔ بتاؤ، ہمارے نبی کا نام لے کے اس موقع پہ گستاخی کی گئی ہے یا نہیں؟ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو یہ عقیدہ نہ رکھتا ہو، لیکن ایسے عقیدے بہت سارے ہیں۔ مفتی صاحب سے پوچھئے کہ وہ ہے تو عقیدہ اسلام کا، لیکن اگر اسے تم زبان پہ لاتے ہو، اسے تم لفظوں میں ڈھالو گے تو کفر ہو جائے گا۔ بتاؤ، کائنات کے ذرے ذرے کا خالق جو ہے پروردگار عالم ہے یا نہیں؟ کائنات کے ذرے ذرے کا خالق ہے، لیکن پوچھئے علماء سے کہ جو شخص پروردگار عالم کو خالق الخنزیر کہے گا، سور کا خالق کہے گا، وہ اسلام کے دامن سے نکل جائے گا۔
یہ بات تو صحیح ہے، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، لیکن اس موقع پہ یہ کہنا کہ وہ چاہے تو ایک حکم کن سے کروڑوں محمد کے برابر پیدا کر ڈالے، کیا یہ گستاخی کی نیت سے نہیں کہا گیا ہے؟ اگر نہیں کہا گیا ہے دیوبندیوں کے نزدیک تو پھر مجھے بھی اجازت دو، میں بھی چند جملے کہنا چاہتا ہوں۔ بتاؤ، اگر میں یہ کہوں کہ اس شہنشاہ کی شان تو یہ ہے کہ وہ چاہے تو ایک حکم کن سے سارے تبلیغیوں کو سور بنا دے، بتاؤ اللہ تعالیٰ اس پہ قادر ہے یا نہیں؟ بتاؤ۔ اگر میں یہ کہوں کیا اس شہنشاہ کی شان تو یہ ہے کہ وہ چاہے تو ایک حکم کن سے مارے گاؤں کے سارے دیوبندی مولویوں کو کتا بنا دے، بتاؤ اللہ تعالیٰ دیوبندی مولویوں کو کتا بنا سکتا ہے یا نہیں؟ سنو، میں کسی کو چڑھانے کے لیے نہیں بول رہا ہوں، نبی کے بارے میں جو ناقابل برداشت جملہ استعمال کیا گیا ہے اس کا استعراف کیا ہوتا ہے وہ بتانے کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ جب تمہارے مولویوں کا نام لیا جاتا ہے تو تمہیں بہت خراب لگتا ہے، ہمارے نبی کی عظمتوں پہ ضرب لگاتے ہو، تو کیا دیوانے مسترد نہیں ہوں گے؟ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، یہ مثالیں میں دیتا ہوں تو ان کو بہت خراب لگتا ہے کہ ہمارے مولویوں کے یوسف رضا گالی دیتا ہے۔ ارے اگر یہ گالی ہے، خدا کی میں قدرت بیان کر رہا ہوں اور بلا شبہ اس پر خدا قادر ہے، تو پھر تمہیں خراب کیوں لگ رہا ہے؟ یہی کہو گے نہیں، تم اللہ کی قدرت بیان کرنے کے لیے جو ہمارے مولویوں کا تذکرہ کیے نا اس سے گستاخی کمانا ہوتا ہے، یہی کہتے ہیں، تو پھر ہمیں کیوں نہیں حق حاصل ہے؟ اب آئیے تقویت الایمان کے علاوہ علماء دیوبند کے دوسرے لٹریچر کا ہم مطالعہ کریں اور جائزہ لیں۔ یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے براہین قاطعہ، کیا نام ہے اس کا؟ براہین قاطعہ، اور یہ کتاب لکھی ہوئی ہے مولوی خلیل احمد امبیٹوی کی۔ یہ دیکھیے صفحہ نمبر، چھپی ہوئی ہے یہ کتاب کتب خانہ امدادیہ دیوبند یو پی، اور صفحہ نمبر 30 پر مولوی خلیل احمد امبیٹوی مدرسہ دیوبند کی عظمت بیان کرتے ہیں۔ سارے لوگوں کے رمضان کے چندے کا رخ دارالعلوم دیوبند کی طرف پھیرنے کے لیے یہ خواب بیان کیا گیا۔ سنیے صفحہ نمبر 30 پہ لکھتے ہیں، مدرسہ دیوبند کی عظمت حق تعالیٰ کی درگاہ پاک میں بہت ہے۔ جب مدرسہ دیوبند کی عظمت حق تعالیٰ کی درگاہ پاک میں بہت ہے تو اسی حق تعالیٰ کی درگاہ پاک میں مدینے میں پیدا ہونے والے محمد عربی کی کیوں نہیں ہے؟ وہ تو ایک ذرہ ناچیز سے کمتر ٹھہرے، یہی کہتے ہیں نا، یہ تقویت الایمان نے یہی لکھا ہے نا۔ اور مدرسہ دیوبند کی عظمت حق تعالیٰ کی درگاہ پاک میں بہت ہے، اب کیوں ہے اس کی وجہ بھی دیکھیے کتنی سنسنی خیز ہے۔ مدرسہ دیوبند کی عظمت حق تعالیٰ کی درگاہ پاک میں بہت ہے کہ سدہا عالم یہاں سے پڑھ کر گئے اور خلق کثیر کو ظلمات ضلالت سے نکالا۔ یہی سبب ہے کہ ایک صالح کہتے ہیں نیک آدمی کو، فخر عالم علیہ السلام کی زیارت سے خواب میں مشرف ہوئے۔ ایک دیوبندی نے حضور کو خواب میں دیکھا تو آپ کو اردو میں کلام کرتے دیکھ کر پوچھا کہ آپ کو یہ کلام کہاں سے آ گئی؟ آپ کو یہ کلام کہاں سے آ گئی؟ آ گیا ہونا چاہیے، ہاں، لیکن آ گئی لکھا ہے، مذکر کو مؤنث بنا لیا گیا ہے، اور دیوبندیوں کی بہت پرانی عادت ہے مذکر کو مؤنث بنا لینے۔ ان کے ایک مولوی نے خواب دیکھا، ارے کون مولوی؟ غوث الاعظم۔ دیوبندیوں کے غوث الاعظم نے خواب دیکھا، بڑا فرق ہے ہمارے غوث الاعظم میں اور ان کے غوث الاعظم۔ تذکرۃ الرشید میں رشید گنگوہی کو غوث الاعظم لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ صفحہ نمبر 2 پہ ہی لکھا ہوا ہے۔ تو دیوبندیوں کے غوث الاعظم نے خواب دیکھا کہ مولانا قاسم نانوتوی دلہن کی صورت میں خواب میں آئے ہیں۔ کس شکل میں آئے؟ اس کے بعد لکھا ہے کہ مولانا رشید گنگوہی نے بیان کیا کہ میرا ان سے نکاح ہوا۔ پھر لکھا ہے کہ جس طرح سے میاں بیوی کو ایک دوسرے سے فائدہ پہنچتا ہے اسی طرح سے انہیں مجھ سے اور مجھے ان سے فائدہ پہنچا۔ یہ تو خواب کا واقعہ ہے، خواب کا۔ اگر بیداری کا واقعہ میں بتاؤں تو شرم سے آپ پانی پانی ہو جائیں گے۔
اور بیداری میں جو کچھ آدمی کرتا ہے پھر خواب میں بھی وہ دیکھتا ہے. تو بہرحال سنیے، آپ کو اردو میں کلام کرتے دیکھ کر پوچھا کہ آپ کو یہ کلام کہاں سے آ گئی؟ آپ تو عربی ہیں. خواب دیکھنے والے دیوبندی نے کیا کہا کہ یا رسول اللہ آپ تو عرب میں پیدا ہوئے، سعودیہ میں پیدا ہوئے، وہاں تو عربی بولی جاتی ہے، آپ اردو میں مجھ سے کلام کر رہے ہیں، تو یہ آپ کو زبان کہاں سے آ گئی؟ ایسا سوال کیوں کر رہا تھا؟ اس لیے کہ ہمارے در کا وہ تربیت یافتہ نہیں تھا، ورنہ وہ تو جانتا کہ میرے آقا کی عظمتوں کا حال یہ ہے کہ وہ تو جانوروں کی زبان بھی سمجھ لیتے ہیں، ان کی فریاد بھی سن لیتے ہیں، فریاد رسی بھی فرماتے ہیں. جانور جو ہے ان کو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بھی کہتے ہیں. اب سنیے، خواب دیکھنے والے کا یہ سوال تھا اور سرکار نے جواب دیا. فرمایا کہ جب سے علماء مدرسہ دیوبند سے ہمارا معاملہ ہوا ہم کو یہ زبان آ گئی. سبحان اللہ، اس سے رتبہ اس مدرسے کا معلوم ہوا. کیا لکھا ہے؟ سبحان اللہ، اس سے رتبہ اس مدرسے کا معلوم ہوا. مدرسے کا رتبہ کیوں بڑھ گیا؟ کہ حضور بھی اردو سیکھنے کے لیے اس مدرسے میں آئے. میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، بتاؤ کیا اس عقیدے کو تم برداشت کرو گے؟ مدرسہ دیوبند کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے دیوبندی مولوی نے جو خواب بیان کیا ہے، کیا تم اسے ایک لمحے کے لیے بھی سچ ماننے کے لیے تیار ہو؟ نہیں نہیں. اور جو سب سے زیادہ توہین آمیز پہلو اس سے نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ معلم الکائنات کو، جو ساری دنیا کے لیے معلم بنا کے بھیجے گئے، انسانوں کے لیے بھی اور جنوں کے لیے بھی، ذرہ ذرہ جن کی نبوت کی گواہی دیتا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ جن کو نبی اور پیغمبر مانتا ہے اور ان کی رسالت کی تصدیق کرتا ہے، کیا اس ذات گرامی کے بارے میں آپ کا یہی عقیدہ ہے کہ ان کو اردو مدرسہ دیوبند سے آئی؟ لیکن دیوبندی مولوی چونکہ نبی کی عظمت دل میں نہیں ہے، اس لیے اس طرح کا واقعہ اور خواب بیان کرنے میں بھی ان کو کوئی عار معلوم نہیں ہوتا ہے. میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، میرے آقا کی عظمتوں کا حال کیا تھا آپ جانتے ہیں؟ ایک مرتبہ آپ صحابہ کرام کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، ایک اونٹ آیا اور آ کر آپ کے قدموں میں گر گیا. صحابہ نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور پھر وہ سرکار کے گوشے مبارک کے پاس اپنا لب لایا اور اس نے کچھ کہا. اس کے بعد سرکار نے فرمایا کہ اس کے مالک کو بلایا جائے. اس کا مالک بلایا گیا. سرکار نے فرمایا کہ یہ اونٹ میں خریدنا چاہتا ہوں، تم مجھ سے بیچ دو. اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ اونٹ تو بالکل بوڑھا ہے، ضعیف ہے، ناتواں ہے، کسی کام کا نہیں ہے، بالکل ناکارہ ہے. تو سرکار نے فرمایا کہ ہاں میں اسی لیے خریدنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اس اونٹ نے مجھ سے یہی فریاد کی ہے، اپنی اسی کمزوری کے حوالے سے مجھ سے فریاد کی ہے، اور یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ میں ضعیف ہو چکا ہوں، بوڑھا ہو چکا ہوں، اور اب مجھ سے بوجھ اٹھایا نہیں جاتا ہے، میں چل نہیں پاتا ہوں، اس لیے میرا مالک اب مجھ سے مایوس ہو چکا ہے، اور وہ آج یہ کہہ رہا تھا اپنے بیٹے سے کہ کل تو اس اونٹ کو ذبح کر دینا، اس لیے کہ اب یہ ناکارہ ہو گیا ہے، کسی کام کا نہیں رہا. یا رسول اللہ کل میں زندگی سے محروم کر دیا جاؤں گا، مجھے ذبح کر دیا جائے گا، مجھے قتل کر دیا جائے گا، آقا مجھے بچا لیجئے. جب وہ صحابی رسول یہ سنے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ کی خواہش یہ ہے تو پھر خریدنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم اب اسے کل ذبح نہیں کریں گے، اسے اچھا کھانا پینا بھی دیں گے، اور یہ ویسی ہی زندگی گزارے گا، اس سے ہم کوئی کام بھی نہیں لیں گے. یہ سننے کے بعد وہ اونٹ دوبارہ سرکار کے گوش مبارک کے پاس اپنا لب لاتا ہے اور پھر کچھ کہتا ہے. جب وہ آپ نے سنا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پہلے تو اونٹ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اب آپ کی آنکھوں سے جاری ہو گئے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ یہ اونٹ مجھ سے کہہ رہا ہے یا رسول اللہ آپ نے مجھے ذبح ہونے سے بچا لیا ہے، میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی گنہگار امت کو جہنم کے دہتے ہوئے شعلوں سے بچا لے. میرے عزیزوں اور میرے دوستوں اس سے آپ اندازہ کیجئے میرے نبی کی عظمتوں کا حال کیا ہے، اور ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اردو زبان سیکھنے کے لیے مدرسہ دیوبند آئے. اس کے بعد صفحہ نمبر 55 پر خلیل امبیٹوی ایک عبارت لکھتے ہیں، یہ ہائی لائٹ کی عبارت آپ کو نظر آ رہی ہے.
لکھا ہے شیخ عبدالحق روایت کرتے ہیں کہ مجھ کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا کہ مجھ کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں۔ اور یہ حدیث کے بارے میں خلیل امبٹوی لکھ رہے ہیں کہ شیخ عبدالحق جو کہ عاشق رسول ہیں، اعلیٰ حضرت نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے شیخ عبدالحق محدث کو قلم محفوظ عطا فرمایا۔ تو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، ایک عاشق رسول محدث کی طرف ایک جھوٹے عقیدے کو منسوب کیا جا رہا ہے کہ شیخ عبدالحق نے روایت بیان کی کہ سرکار نے فرمایا مجھ کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں۔ بتاؤ مسلمان، تمہارا یہی عقیدہ ہے؟ کیا نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا؟ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ دیوار کی بات کرتے ہو، دیوار تو اینٹ اور پتھر کی بنائی جاتی ہے، دل میں جو خطرات پیدا ہوتے ہیں نا، میرے آقا اس پر بھی واقف ہے، میرے آقا اس پر بھی مطلع ہے۔ سنو، حضور کی حدیث ہے، سرکار نے اپنے صحابہ سے فرمایا، اپنے پیچھے نماز پڑھنے والوں سے فرمایا، واللہ لا یخفا، خدا کی قسم مجھ پر چھپا ہوا نہیں ہے، علیہ مجھ پر چھپا ہوا نہیں ہے، رکوعکم ولا خشوعکم، نہ تمہارا رکوع اور نہ تمہارا خشوع۔ رکوع تو ایک ظاہری کیفیت کا نام ہے، وہ تو نظر آ سکتا ہے، لیکن سرکار فرما رہے واللہ لا یخفا، خدا کی قسم مجھ پر مخفی نہیں ہے، نہ تمہارا رکوع اور نہ تمہارا خشوع۔ خشوع دل کی ایک کیفیت کا نام ہے، ایک طاری ہونے والی کیفیت کا نام ہے کہ نماز کی حالت میں تمہاری توجہ تمہارے اللہ کی طرف کس قدر ہے، اسی کو خشوع کہتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں خدا کی قسم تمہارے دل کا وہ خشوع بھی مجھ پر چھپا ہوا نہیں ہے۔ انی اراکم خلف ظہری، میں تمہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، جو نبی قسم کھا کے یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ خدا کی قسم مجھ پر چھپا ہوا نہیں ہے، دل کا خشوع اور پیچھے سے بھی دیکھ رہے ہو، کیا تم اس نبی کے بارے میں یہ عقیدہ برداشت کر لو گے کہ دیوار کے پیچھے کا بھی انہیں علم نہیں؟ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، یہ تبلیغی جماعت کا عقیدہ ہے۔ ان سے کہو کہ اس عقیدے کو لے کے جاؤ عیسائیوں کے گرجا میں اور وہاں تبلیغ کرو۔ قرآن میں حضرت عیسیٰ کے بارے میں فرمایا گیا ہے، حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، کہ میں تمہیں متنبہ کرتا ہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں، بِمَا تَأْكُلُونَ جو کچھ تم کھا کے آتے ہو اور جو کچھ تم اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو۔ حضرت عیسیٰ کی کیفیت یہ تھی کہ چھوٹے چھوٹے بچے جب آپ کے پاس آتے تھے تو آپ ان کو بتاتے تھے کہ تمہاری ممی نے فلاں جگہ یہ چیز چھپا کے رکھی ہے۔ بچے گھر میں جا کے پریشان کریں ماں باپ کو کہ امی وہ چیز دو فلاں جگہ رکھی ہے، تو ماں باپ پریشان ہو جائے کہ چھپا کے رکھے تھے، اس کو کس نے بتا دیا؟ جب وہ پوچھتے کہ بیٹے تم کو کس نے بتایا، تو بچے کہتے کہ وہ حضرت عیسیٰ نے ہم کو بتایا۔ تو ماں باپ کہتے کہ ارے بیٹے حضرت عیسیٰ کے پاس مت جایا کرو، وہ جادوگر ہیں۔ تو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، حضرت عیسیٰ جب یہ فرما رہے ہیں کہ میں بتاتا ہوں جو کچھ تم کھا کے آتے ہو اور جو کچھ تم اپنے گھر میں جمع کرتے ہو، اور عیسائی یہ کہیں گے ارے تبلیغی جماعت والوں، تمہارا عقیدہ تو یہ ہے کہ تمہارے نبی کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں، اور میرے نبی کی عظمت قرآن سے ظاہر ہوتی ہے کہ قرآن جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کی شان میں فرماتا ہے کہ وہ سب کچھ بیان کر دیتے تھے، جو کچھ لوگ کھا کے آتے تھے اور جو کچھ لوگ جمع کرتے تھے۔ تو ہم ایک ایسے بے بس نبی پر ایمان کیوں لائے، ہم ایک ایسے بے خبر نبی پر ایمان کیوں لائے، ہم ایک ایسے بے کس نبی پر ایمان کیوں لائے جو دیوار کے پیچھے بھی دیکھنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو؟ بتاؤ کیا ایمان لائیں گے عیسائی؟ اسی طرح سے یہ کہتے ہیں کہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، تقویت الایمان کا عقیدہ، اور جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں، اسے کسی چیز کا اختیار نہیں۔ اور قرآن فرماتا ہے، حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ سنو میں اچھا کر دیتا ہوں، میں جو ہے شفایات کر دیتا ہوں کوڑھیوں کو اور اندھوں کو بینا کر دیتا ہوں، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں مردوں کو اپنی ٹھوکروں سے زندہ کر دیتا ہوں۔ تو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، کیا عیسائی اس عقیدے پر ایمان لائیں گے؟ وہ تو یہ کہیں گے کہ تمہارے نبی کی بے بسی کا حال تو یہ ہے کہ ان کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ وہ کہیں گے کہ ہمارے نبی کی عظمتوں کا حال تو یہ ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، اور تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ مر کر مٹی میں مل گئے۔ قرآن کے فرمان کے مطابق
पूछिए, मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं कि ईसाई तो ये समझते हैं कि हमने हजरत ईसा को सलेब पे चढ़ा दिया, लेकिन कुरान के अकीदे के मुताबिक हजरत ईसा सलेब पे नहीं चढ़ाए गए हैं, बल्कि आसमान की बुलंदियों पे परवरदिगार आलम ने उन्हें उठा लिया है। मेरे अजीजों और मेरे दोस्तों, बताओ, अगर तुम्हारा अकीदा ये होगा कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, तो इस अकीदे को लेकर तुम कभी इस्लाम की सरबलंदी के लिए कोई कदम नहीं उठा सकते, ईसाइयों को दावत नहीं दे सकते। वो ये कहेंगे कि हम एक ऐसे नबी पर ईमान क्यों लाए जो तुम्हारे अकीदे के मुताबिक मरकर मिट्टी में मिल गए हैं, और कुरान ही के मुताबिक, कुरान ही से इस्तिदलाल का नतीजा है कि हजरत ईसा आसमान की बुलंदियों पर उठा लिए गए। तो जो नबी बुलंद और बाला मकाम पर है उस पर हम ईमान लाए, तो हमको क्यों एक दूसरे नबी की दावत देते हो? मेरे अजीजों और मेरे दोस्तों, अब आप मुझे बताइए, आपका क्या अकीदा है? क्या आप अपने नबी से इल्म में बढ़ सकते हैं? सब मिलकर बोलो। क्या आप अपने नबी से अमल में बढ़ सकते हैं? बज़ाहिर बढ़ सकते हैं? बातिनी एतबार से बढ़ सकते हैं? किसी बात की कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन देवबंदियों का अकीदा क्या है वो आप समाअत फरमाएं। देखिए, किताब है, इसका नाम है तहज़ीरुन नास। क्या नाम है? और इसी ने किया उम्मत का सत्यानाश। देखिए, ये किताब लिखी हुई है मौलवी कासिम नानूतवी की। इनका इंट्रोडक्शन अभी मैंने कराया। मदरसा देवबंद की बुनियाद, देवबंदी कहते हैं कि उसके बानी यही हैं। छपी हुई है मकतबा थानवी देवबंद, सफा नंबर 7 पर लिखा है, अंबिया अपनी उम्मत से अगर मुमताज होते हैं तो उलूम ही में मुमताज होते हैं, उलूम ही में मुमताज। बाकी रहा अमल, उसमें बसा औकात बज़ाहिर उम्मती मसावी हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, बल्कि बढ़ जाते हैं, बल्कि बढ़ जाते हैं। सुन लिया आपने? अब आप मुझे बताइए, क्या नबी के बारे में आपका यही अकीदा है? मेरे नबी की बात जाने दीजिए, वो तो महबूबे खुदा हैं। जो नबी के सोहबत याफ्ता हो जाते हैं उनका हाल क्या जानते हैं? सरकार ने उनके अमल के बारे में इरशाद फरमाया कि मेरा एक सहाबी एक मुट्ठी अगर जौ अल्लाह की राह में खैरात करे, और कोई गैर सहाबी जबले ओहद, बहुत बड़ा पहाड़ है मदीने में, सरकार ने फरमाया जबले ओहद के बराबर अगर कोई गैर सहाबी सोना खैरात करे तो मेरे सहाबी के अमल के बराबर नहीं हो सकता है। जब नबी के तरबियत याफ्ता और सोहबत याफ्ता लोगों का ये आलम है अमल का खुदा की बारगाह में, तो फिर नबी के एक सजदे का आलम क्या होगा? लेकिन यहाँ ये कहा जा रहा है कि बज़ाहिर तुम बढ़ सकते हो। मेरे अजीजों और मेरे दोस्तों, ना बज़ाहिर तुम बढ़ सकते हो, ना बातिनी एतबार से, किसी एतबार से नहीं बढ़ सकते हो तुम। ये शैतानी धोखा है, वरना फिर तुम काउंटिंग शुरू कर दोगे कि हुजूर की उम्र जो है वो 65-63 साल हुई और हमको जो है वो चिल्ला करते करते 70 साल हो गया, यानी 7 साल हम बढ़ गए हैं बज़ाहिर। उसके बाद इसी के सफा नंबर 40 पर एक इबारत लिखी हुई है। पहले आप ये बताइए, हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद क्या कोई नबी आ सकता है? क्या कोई पैगंबर आ सकता है? कोई रसूल आ सकता है? अगर कोई ये कहे कि नहीं हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद भी कोई नबी आ सकता है, तो वो इस्लाम के नजदीक क्या है? काफिर है ना। और जो अपने आप को अब नबी कहे वो समझ लो कि शैतान है, दज्जाल है, कज़्ज़ाब है, जैसे इस दौर में गुलाम अहमद कादियानी ने दावा किया है माज़अल्लाह। इसके अकीदे को आप जानते हैं क्या है? ये बदतरीन इंसान पंजाब की सरजमीन कादियान से पैदा हुआ और इसने नबुवत का ऐलान किया, नबुवत का दावा किया। इस नबुवत का दरवाजा खोलने की कोशिश और नबुवत का दरवाजा खोलना वजह जो है वो ये किताब है। आज कादियानी इस किताब को पेश करते हैं कि मौलाना कासिम नानूतवी ने तो लिखा है कि हुजूर के बाद भी अगर कोई नबी पैदा हो तो हुजूर की खातमियत में कोई फर्क नहीं आएगा। देखिए इसी सफा नंबर 40 पे लिखा है, अगर बिल फर्ज बादे ज़माने नबवी भी कोई नबी पैदा हो तो फिर भी खातमियत मोहम्मदी में कुछ फर्क ना आएगा। मेरे अजीजों और मेरे दोस्तों, बताओ क्या तुम्हारा यही अकीदा है? नहीं, 1400 साल से आज तक मुसलमानों का यही अकीदा है और यही कुरान और सुन्नत से साबित है कि परवरदिगार आलम ने अपने महबूब को गैब का इल्म अता फरमाया है। कुरानी आयतें मौजूद हैं, अहादीस का एक अजीम ज़खीरा मौजूद है। सैयदना इमाम अहमद रज़ा क़ुद्दस सिर्रुहुल अज़ीज़ ने एक शेर में सारा फैसला फरमा दिया है और एक बहुत बड़ा फलसफा बयान कर दिया है। इल्म गैब से मुतालिक तमाम शुकूक व शुबहात सिर्फ और सिर्फ एक शेर से ज़ाइल हो जाते हैं।
آپ نے فرمایا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، میرے آقا میرے سرکار یا رسول اللہ اور کوئی غیب کیا تم سے چھپا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو درود۔ میرے آقا کی عظمتوں کا حال یہ ہے کہ ایک مرتبہ منبر پر آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ پوچھو جو پوچھنا چاہو، جو ہو چکا ہے وہ بھی پوچھو اور جو ہونے والا ہے وہ بھی پوچھو، جو کچھ تم پوچھو گے میں یہاں کھڑے کھڑے بتاؤں گا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اس دن جو کچھ ہو چکا تھا ما کانا وہ بھی آپ نے بتا دیا، جو کچھ ہونے والا ہے جسے ما یکون کہا جاتا ہے وہ بھی سرکار نے بتا دیا۔ صحابہ فرماتے ہیں جس نے یاد رکھا وہ یاد رکھا، جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ اور اس دن سرکار نے صحابہ فرماتے ہیں کہ اتنا کھول کھول کے بیان کیا کہ دنیا میں کون مجھ پر ایمان لائے گا، کون مجھ پر جو ہے ایمان نہیں لائے گا، کون جہنم میں جائے گا، کون دوزخ میں جائے گا، جنت میں جائے گا، سب بتا دیا۔ اور سرکار نے فرمایا کہ پوری دنیا کو پروردگار عالم نے مثل ہتھیلی کے میرے سامنے کر دیا ہے۔ دنیا کی حیثیت میرے نزدیک ایک ہتھیلی کی ہے، جس طرح سے تم اپنی ہتھیلی کو دیکھتے ہو میں ساری کائنات کو دیکھتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جو کافر تھے نا وہ بھی جانتے تھے، وہ بھی مانتے تھے کہ جو نبی ہوتا ہے، جو خدا کا پیغمبر ہوتا ہے، وہ چھپی ہوئی باتوں کا علم رکھتا ہے۔ مجھے بتاؤ کہ کیا تم نے واقعہ نہیں سنا کہ ایک مرتبہ ابو جہل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا اور مٹھی بن گیا تھا، کہنے لگا محمد اگر تم نبی ہو تو بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے۔ یہ سوال آخر اس نے کیوں کیا؟ کیوں کیا؟ اس لیے کہ عرب کے زمانے جاہلیت کے لوگ بھی خدا کے اس قانون سے واقف تھے کہ جو پیغمبر ہوتا ہے وہ چھپی ہوئی باتوں کا علم رکھتا ہے۔ اسی لیے نبوت کی تصدیق تو اس نے نہیں کی، لیکن اس کو پرکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے اس نے کہا کہ بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے۔ اللہ اکبر، میرے نبی کی عظمتوں کا عالم یہ ہے کہ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہاری مٹھی میں فلاں چیز ہے، بلکہ سرکار نے اس سے بھی بڑا جو ہے وہ حیرت میں مبتلا کر دینے والا اس سے ایک سوال کیا کہ میں تجھے بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے، یا جو چیز تیری مٹھی میں وہ خود بتائے۔ وہ حیرت زدہ ہو گیا کہ یہ کتنا بڑا دعویٰ ہے، میں تو کہہ رہا ہوں میری مٹھی میں جو ہے وہ بتاؤ، اور محمد عربی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں بتاؤں یا تیری مٹھی میں جو چیز ہے وہی بتائے۔ اس نے سن کے کہا اگر ایسا ہے تو پھر دوسری جو بات تم جو دعویٰ کر رہے ہو وہی ہونا چاہیے۔ اچھا ٹھیک ہے میری مٹھی میں جو ہے وہ بتائے۔ آپ نے یہ کیوں سوال کیا کہ پھر جو ہے یہ ظالم کہیں انکار نہ کر دے کہ اچھا جب میں کنکریاں چون رہا تھا تو لگتا ہے تم کہیں سے دیکھ رہے تھے، یہ احتمال تھا نا۔ تو سرکار نے اس احتمال کو بھی ختم فرما دیا، اور اس کے بعد ہی کنکریوں سے آواز آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ بتاؤ کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، اسلام کا یہ عقیدہ ہے، یا نبی کو کائنات کے ذرے ذرے کا علم ہے، اسلام کا یہ عقیدہ ہے؟ بتاؤ کون سا عقیدہ، پہلا یا دوسرا؟ آپ اندازہ کریں کہ علماء دیوبند کا دل عظمت نبی سے کس قدر خالی ہے۔ دیکھیے کہیں نبی کے بارے میں کہا گیا کہ وہ مر کر مٹی میں مل گئے، کہیں نبی کے بارے میں کہا گیا کہ ان کو کسی چیز کا اختیار نہیں، کہیں نبی کے بارے میں کہا گیا کہ ان کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، کہیں نبی کے بارے میں کہا گیا کہ وہ اردو زبان نہیں جانتے تھے، ہمارے مدرسے سے ان کو آئی ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھیے تذکرۃ الرشید، یہ کتاب جو ہے وہی دیوبندیوں کے غوث الاعظم کی سوانح عمری ہے، اور یہیں پر لکھا ہے دیکھیے قطب العالم، قدوۃ العلماء، غوث الاعظم، اسوۃ الفقہاء، یہ 3 لائن جو ہے نا سطر، یہ دیوبندیوں کے غوث الاعظم کا نام لکھا گیا ہے اتنی 3 لائنوں میں۔ اب اس کے بعد دیکھیے صفحہ نمبر 46 پر ایک عبارت ہے، آپ سنیں اور فیصلہ کریں کہ کیا اس عبارت سے نبی کی شان میں گستاخیت توہین نہیں ہوتی۔ کتاب کا نام ہے تذکرۃ الرشید، لکھی ہوئی ہے مولوی عاشق الہی میٹھی کی، چھپی ہوئی ہے مکتبہ شیخ زکریا مفتی اسٹریٹ سہارنپور، جلد اول صفحہ نمبر 46۔ لکھا ہے اعلیٰ حضرت کی بھاوچ کا حسن اعتقاد اور مخلصانہ برتاؤ تھا۔ اعلیٰ حضرت سے کس کی ذات مراد ہے؟ ہمارے اعلیٰ حضرت نہیں، دیوبندیوں کے اعلیٰ حضرت۔
سنو مسلمانوں، بہت اعتراض کرتے ہیں نا یہ کہ تم مولانا احمد رضا کو اعلیٰ حضرت کہتے ہو، حضور کو صرف حضرت کہتے ہو، تو ان سے پوچھو ان سے۔ اور اسی طرح سے یہ اعتراض یہ بھی کرتے ہیں کہ صحابہ کے علاوہ کسی اور کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہہ سکتے، کرتے ہیں نا یہ۔ اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ تم مولانا احمد رضا کو بھی اعلیٰ حضرت کہتے ہو اور دوسروں کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہو، تو ان کو پوچھو۔ دیکھیے اسی کتاب کے جلد اول صفحہ نمبر 28 پہ دیوبندی مولوی نے خود رشید گنگوہی اور قاسم نانوتوی کے نام کے آگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے، حوالہ نوٹ کر لیں آپ۔ تذکرۃ الرشید جلد اول صفحہ نمبر 28 پر رشید گنگوہی اور قاسم نانوتوی کے نام کے آگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے۔ پوچھو ان سے کہ اگر تمہاری یہ بات صحیح ہے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کے علاوہ اور کسی کے آگے نہیں لکھا جا سکتا، تو تم نے اپنے مولوی کے آگے کیوں لکھا ہے؟ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، دراصل دیوبندی مسلک جو ہے تضادات کا مجموعہ ہے۔ مثال کے طور پہ نبی کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی جو ہے کسی کی مدد نہیں کر سکتا، ان کا عقیدہ یہ کہ خدا کے سوا کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا، لیکن ان کا نبی کے بارے میں تو یہ اور خود قاسم نانوتوی کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ ایک دیوبندی اور سنی مولانا کا مناظرہ ہوا تو دیوبندی مولوی کے پاس اچانک ایک بزرگ شخصیت نمودار ہوئے اور انہوں نے دیوبندی مولوی سے کہا کہ ہاں مناظرہ شروع کرو، مت ڈرو۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ وہ مولوی بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو گئی اور اسے کچھ نہیں معلوم کہ اس نے کیا کہا۔ کیوں؟ کہ وہ بزرگ اس کے اوپر مسلط ہو گئے، وہ بزرگ گفتگو کرنے لگے جیسے جن کسی کے اوپر آتا ہے نا۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ وہ مولوی جو ہے وہ جیت گیا مناظرے میں اور سنی عالم ہار گئے۔ سنی عالم جو ہے وہ قدموں میں گر گئے دیوبندی مولوی کے، کہا کہ ارے حضرت میں نہیں جانتا تھا کہ آپ اتنے بڑے مولانا ہیں۔ اور لکھا ہے کہ وہ دیوبندی مولوی ایسے ہی کم پڑھا لکھا آدمی تھا اور کسی مسجد میں امامت کرتا تھا۔ پھر بعد میں دیوبندیوں نے کیا لکھا ہے معلوم ہے کہ وہ بزرگ جو حاضر ہوئے تھے نا وہ مولانا قاسم نانوتوی تھے، مر چکے تھے، انتقال ہو چکا ہے، لیکن قبر سے اٹھ کر مناظر کی مدد کے لیے آئے۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، بتاؤ کیا کسی بزرگ کے بارے میں یا تم یہ عقیدہ رکھو کہ خواجہ غریب نواز ہماری مدد کر سکتے ہیں مناظرے میں یا کسی مصیبت کے موقع پہ؟ تو بتاؤ کفر کی کتنی بمباری تمہارے اوپر کی جائے گی۔ لیکن تمہارا مولوی قبر سے اٹھ کر کیسے چلا آیا؟ نبی کے بارے میں تو یہ عقیدہ ہے کہ مر کر مٹی میں مل گئے، لیکن ان کے مولویوں کی عظمتوں کا عالم کیا جانتے ہیں؟ اپنے مولویوں کی جب تعریف کرنے بیٹھتے ہیں نا یہ تو بہت بڑے دل کے ہو جاتے ہیں، کشادہ قلب ہو جاتے ہیں۔ آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی مردے نے قبر کے اندر مٹھائی کی دکان کھولی ہو؟ بتاؤ نبی کے بارے میں یہ عقیدہ کہ مر کر مٹی میں مل گئے۔ اشرف علی تھانوی کے پردادا، دیکھیے واقعہ لکھا ہوا ہے۔ یہ اشرف علی تھانوی کے پردادا ہیں شہاب الدین، تو یہ تجارت کرتے ہوئے مارے گئے تھے، لیکن دیوبندیوں نے کہا کہ وہ شہید ہوئے۔ کیا ہوا؟ چلو بھائی شہید ہوئے۔ پھر لکھا ہے کہ شہادت کے بعد ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا، ایک کرامت ہوئی۔ رات میں لکھا ہے مثل زندہ کے، زندہ آدمی کی طرح اپنے گھر تشریف لائے اور اپنے گھر والوں کو مٹھائی لا کر دی۔ کیا لا کر دی؟ مٹھائی لا کر دی۔ بڑی بی تھی نا اہلیہ خاتون خانہ، اور صرف اتنا ہی نہیں ہوا بلکہ کچھ پرائیویٹ گفتگو بھی ہوئی بڑی بی سے۔ کہا بڑی بی سے کہ دیکھو تم کسی سے بتانا نہیں، اگر تم اسے سسپینس میں رکھو گی نا تو ہم اسی طرح سے روز آیا کریں گے، روز آیا کریں گے۔ اب آپ سوچو کہ دیوبندی مولویوں کے اختیارات کا کیا عالم ہے کہ نبی تو مر کر مٹی میں مل گئے، بڑے میاں کا حال یہ ہے کہ سسپینس میں بڑی بی رکھتی تو روز آتے، روز ملاقات ہوتی، روز مٹھائی کھاتے اور روز جو ہے عیش و عشرت کی محفلیں منعقد ہوتی۔ مرنے کے بعد بھی یہ سلسلہ بند نہ ہوا۔ آپ نے کبھی سنا ہے کہ کوئی مردہ قبر میں جانے کے بعد ہومیوپیتھک ڈاکٹر بن گیا ہو؟ بتاؤ دیوبندی مولویوں کا حال یہی ہے کہ قبر میں جانے کے بعد وہ دیوبندی مولوی جو ہے وہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی بن جاتے ہیں اور بشارت دیتے ہیں دیوبندیوں کو کہ جاؤ
फला होम्योपैथी की फला दवा यूज करो तुम अच्छे हो जाओगे। देवबंदी उसको इस्तेमाल करते हैं तो अच्छे भी हो जाते हैं। आपने कभी सुना है कि कोई मुर्दा कब्र के अंदर से ऊपर वालों से मजाक करता हो? लेकिन देवबंदियों के एक बुजुर्ग का वाकया लिखा हुआ है कि एक शख्स जो है वो साहिब कश्फ थे। ये हिकायत औलिया सफा नंबर 223 और हिकायत नंबर 205, इस पे जो है वो ज़ामिन अली जलालाबादी का वाकया लिखा हुआ है कि वो जो है मर गए, इंतकाल हो गया उनका। फिर उसके बाद एक साहिब कश्फ छुपी हुई बात को मालूम करने में वो उनकी कब्र पे फातिहा पढ़ने गए। तो फातिहा पढ़ने गए तो वहां उन्होंने फातिहा पढ़ने के बाद लोगों से पूछा कि भाई कौन बुजुर्ग है, इनकी कब्र है ये? तो लोगों ने पूछा क्यों भाई क्या हुआ? तो बोले अरे बड़े दिल लगी बाज हैं ये। जब मैं फातिहा पढ़ने लगा तो मुझसे कहने लगे अरे जाओ फातिहा किसी मुर्दे पे पढ़ियो, यहाँ जिंदे पे फातिहा पढ़ने आए हो, ये क्या बात है? इनके मुर्दे ईसाले सवाब से इतने बेनियाज हैं कि कब्र में रह के भी ऊपर वालों को जो है हटा रहे हैं, जाओ हमको कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे ईसाले सवाब। और नबी के बारे में अकीदा ये कि मरकर मिट्टी में मिल गए। बहरहाल लिखा है सफा नंबर 46 तस्कीरतुर रशीद जिल्द अव्वल, आला हजरत की भावच को हुस्न एतकाद था। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की को आला हजरत कहते हैं। मैंने शुरू में तस्करा किया ना तमीद में कि कासिम नानूतवी, रशीद गंगोही, अशरफ अली थानवी, इन तीनों के पीर कौन थे? हाजी इमदादुल्लाह। वो फातिहा दुरूद सब करते थे। पूछो देवबंदियों से करते थे कि नहीं, और इनकार कहते वो फैसला हफ्ता मस्ता किसकी किताब है? उन्होंने किताब भी लिखी, उसको साबित भी किया। तो लिखा है आला हजरत की भावच का हुस्न एतकाद और मुखलिसाना बर्ताव था कि मेहमानों का खाना खुद पकाती थी और कभी किसी मेहमान के नावक्त आने पर तंगदिल ना होती थी। एक दिन आला हजरत ने ख्वाब देखा कि आपकी भावज आपके मेहमानों का खाना पका रही है कि जनाबे रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और आपकी भावज से फरमाया कि उठ, तू इस काबिल नहीं कि इमदादुल्लाह के मेहमानों का खाना पकाए, उसके मेहमान उलमा हैं, उसके मेहमानों का खाना मैं पकाऊंगा, उसके मेहमानों का खाना मैं पकाऊंगा। हुजूर को अपने घर का बावर्ची बनाया नहीं? बताओ मुसलमानों, वो जात जिस पर कुरान अजीम नाजिल होता था, क्या तुम बर्दाश्त करोगे इस अकीदे को उस जात के बारे में? वो जात के जिब्रील अमीन भी बगैर इज़्न लिए हुए उनके बारगाह में हाजिर नहीं होते थे। वो जात जिसके बारे में कुरान अजीम ने फरमाया ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना। अहले ईमान को मुतनब्बा किया कुरान ने कि तुम राइना मत कहो। मैं अगर इसकी तौज़ीह करूं और इसकी तफसील बयान करूं तो वक्त चला जाएगा। आपने सुनी होगी कि नबी के बारे में ऐसा लफ्ज इस्तेमाल करने पर भी कुरान ने पाबंदी लगा दी है जिसमें गुस्ताखी का कोई भी पहलू हो। मेरे अजीजों और मेरे दोस्तों, मुझे बताओ कि क्या तुम इस अकीदे को उस अजीम जात के लिए जिसका अदब और जिसके एहतराम कुरान अजीम सिखा रहा हो, ये सुनना गवारा करोगे कि कोई कहे कि हमारे घर में आके खाना पका रहे थे? आप मुझे बताइए, क्या अल्लाह ताला का कोई जिस्म है? बोलिए, जिस्म है? अल्लाह ताला का कोई ऐसा जाहिरी वजूद है? बताओ, क्या अल्लाह ताला जिस्म से पाक नहीं है? अल्लाह ताला जिस्मानियात से पाक नहीं है? लेकिन सुनो, देवबंदियों का अकीदा क्या है। ये मेरे हाथ में किताब सवाने कासमी है। कौन सी किताब है ये? सवाने उमरी है किसकी? मौलवी कासिम नानूतवी की। किसकी है? याद आया किसकी? हाँ, सुनिए, किताब का नाम है सवाने कासमी, लिखी हुई है मुनाजिर हसन गिलानी की, छपी हुई है दारुल उलूम देवबंद से। सफा नंबर 131 से 132 पर लिखा है हजरत नानूतवी ने अय्याम तिफली में ख्वाब देखा था। अय्याम तिफली कहते हैं बचपन को। बचपन में ख्वाब देखा था कि गोया मैं अल्लाह जल्ला शानहू की गोद में बैठा हुआ हूं। कासिम नानूतवी ने क्या ख्वाब देखा कि मैं अल्लाह ताला की गोद में बैठा हुआ हूं। बताओ मुसलमानों, इस इबारत को पढ़ने के बाद एक कारी के जहन में क्या तसव्वुर आएगा, जरा सोचिए। क्या अल्लाह ताला की शान में इससे गुस्ताखी नहीं होती? बोलो जोर से, तौहीद नहीं होती? ये है इनका अकीदा कि अपने मौलवी की अजमत जाहिर करने के लिए ख्वाब देख रहे हैं कि अल्लाह ताला की गोद में बैठे हुए जाके। इसके बाद आइए एक और आखिरी बात मैं आपके सामने अर्ज कर दूं
اور آپ کو فیصلہ کرنا ہے. جو لوگ آج وحدانیت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور موحد ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، انہوں نے خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں کیسی گستاخی کی ہے وہ آپ سماعت فرمائیں. کتاب کا نام ہے تذکرۃ الرشید، جلد 2 صفحہ نمبر 242، چھپی ہوئی ہے مکتبہ شیخ زکریا مفتی اسٹریٹ سہارنپور، صفحہ نمبر 242. ان کے ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہوا ہے، اور اس بزرگ کے بارے میں دیوبندیوں کا خیال یہ کہ توحید الہی میں غرق تھے. توحید الہی میں، ہاں، دیوبندیوں کے بزرگ توحید الہی میں کیا تھے؟ ڈوبے ہوئے تھے. اور توحید الہی میں ڈوب کے انہوں نے کیا کہا ہے ذرا وہ سننا. ان کا نام ہے ضامن علی جلال آبادی. آپ نے کبھی سنا ہے کہ کوئی پیر صاحب رنڈیوں کو بھی مرید کرتے ہوں؟ دیکھیے، لیکن دیوبندیوں کے ایسے پیروں کی بھی کمی نہیں ہے. لکھا ہے ایک بار ارشاد فرمایا کہ ضامن علی جلال آبادی کی سہارنپور میں بہت رنڈیاں مرید تھیں. کون مرید تھی؟ ایک بار سہارنپور میں کسی رنڈی کے مکان پر ٹھہرے ہوئے تھے. ایک بار سہارنپور میں کسی رنڈی کے مکان پر ٹھہرے ہوئے تھے. سب مریدنیاں اپنے میاں صاحب کی زیارت کے لیے حاضر ہوئیں، مگر ایک رنڈی نہیں آئی. میاں صاحب بولے کہ فلانی کیوں نہیں آئی، چمپا کیوں نہیں آئی. سمجھے؟ میں ایسے ہی بول رہا ہوں، چمپا کا لفظ اس کے اندر نہیں ہے، لیکن ممکن بھی ہے، یہ نام ایسے ہوتے ہیں. میاں صاحب بولے کہ فلانی کیوں نہیں آئی. رنڈیوں نے جواب دیا، میاں صاحب ہم نے اس سے بہتیرا کہا کہ چل میاں صاحب کی زیارت کو. اس نے کہا میں بہت گنہگار اور بہت روسیہ ہوں، میاں صاحب کو کیا منہ دکھاؤں، میں زیارت کے قابل نہیں. میاں صاحب کی عظمت اتنی تھی کہ وہ اپنے آپ کو میاں صاحب کی بارگاہ میں حاضری کے بھی لائق نہیں سمجھتی تھی. پھر لکھا ہے میاں صاحب نے کہا نہیں جی، تم سے ہمارے پاس ضرور لانا. ہمارے پاس؟ ہاں، اسی وقت دل کو تسکین ہوگی. ہمارے پاس ضرور لانا. چنانچہ رنڈیاں اسے لے کر آئی. جب وہ سامنے آئی تو میاں صاحب نے پوچھا بی تم کیوں نہیں آئی تھی. اس نے کہا حضرت روسیاہی کی وجہ سے زیارت کو آتی ہوئی شرماتی ہوں. میاں صاحب بولے سنو مسلمانوں، آپ کا خون کھولنے لگے گا. اللہ کی شان میں جو گستاخی اس دیوبندی بزرگ نے کی ہے، سننے کے بعد آپ یہ دعا کریں گے خدایا ان کے اوپر آسمان کیوں نہیں ٹوٹ پڑتا. سنو، لکھا ہے میاں صاحب بولے بی تم شرماتی کیوں ہو، کرنے والا اور کرانے والا کون؟ وہ تو وہی ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. کس کی طرف اشارہ ہے جانتے ہیں آپ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ بی تم شرماتی کیوں ہو، کرنے والا اور کرانے والا سب وہی ہے. میرے عزیزوں اور میرے دوستوں بتاؤ، کیا تم پروردگار عالم کے بارے میں یہ جملہ سننا گوارا کرو گے؟ بتاؤ زور سے، گوارا کرو گے؟ نہیں. اس کے بعد تم تو ایک مقدس کردار کے انسان ہو، مسلمان ہو. وہ رنڈی تھی، لیکن جب ضامن علی جلال آبادی نے خدا کی شان میں بکواس کی اور ناقابل برداشت یہ جملہ کہا تو اس رنڈی کی کیفیت کیا ہوئی جانتے ہیں؟ وہ بھی لکھ دیا گیا. لکھا ہے رنڈی یہ سن کر آگ ہو گئی اور خفا ہو کر کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، اگرچہ میں روسیہ و گنہگار ہوں مگر ایسے پیر کے منہ پر پیشاب بھی نہیں کرتی. یہ رنڈی نے کہا. کیا کہہ رہی ہے کہ ایسے پیر کے منہ پر پیشاب بھی نہیں کرتی. آ کیوں نہیں رہی تھی؟ پیر کی عظمت جو دل میں تھی اس کی وجہ سے. لیکن جب پیر نے اللہ کی شان میں گستاخی اور توہین کی ہے تو ایک رنڈی بھی جو ہے اس گستاخی کو برداشت نہ کر سکی اور تڑپ گئی، اور تڑپ کر اس نے کہا کہ ارے شیطان، میں تو تجھے بہت بڑا پیر سمجھتی تھی، لیکن سن، جب تو نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں توہین کی ہے اور گستاخی کی ہے تو اب میرا حال یہ ہے کہ میں تیرے منہ پر پیشاب بھی کرنا گوارا نہیں کرتی. اتنا تجھے ذلیل انسان سمجھتی ہوں. اب آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ ہمارے سنی بھائی جو لا علمی کی بنیاد پر، جہالت کی بنیاد پر ان کے کیمپ میں چلے گئے ہیں، وہ ان خطرناک عقائد رکھنے والے، ناقابل برداشت عقائد رکھنے والے کو اپنا پیشوا مان رہے ہیں. تبلیغی نصاب جو ان کے درس میں شامل ہے اس میں باقاعدہ اشرف علی تھانوی، رشید گنگوہی
خلیل امبیٹوی اور یہ جو سب ہیں قاسم نانو کبھی، ان کو بہت بڑے ولی کی حیثیت سے ان کا تذکرہ کیا گیا ہے، ان کا انٹروڈکشن کروایا جاتا ہے۔ جو لوگ توہین رسالت کے مرتکب ہیں انہیں ولی کامل کی حیثیت سے متعارف کرایا جاتا ہے۔ اس طرح سے بے شمار باتیں میں پیش کر سکتا ہوں، بہت سارے، ابھی تو یہاں تو میں شاید 11-12 ہی باتیں بیان کیا ہوں، لیکن وقت کافی ہو چکا ہے۔ اب آئیے میں آپ کو کچھ تضادات بتاؤں۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے براہین قاطعہ سے یہ عقیدہ پیش کیا۔ خلیل امبیٹوی نے لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں تھا، لیکن دیکھو نبی کے بارے میں تو یہ عقیدہ ہے کہ ان کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں تھا، لیکن اپنے مولویوں کی جب بات آئی ہے تو یہی عقیدہ آئین اسلام بن جاتا ہے۔ یہ کتاب ہے سوانح قاسمی، وہی جو میں نے ابھی اس سے پہلی جلد سے ایک وضاحت بیان کی، دوسری جلد ہے، اور صفحہ نمبر 73 پہ ان کے ایک بزرگ ہیں جن کو یہ لوگ دیوان جی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ دیوان جی۔ ان کا واقعہ لکھا ہے کہ بہت بڑے صاحب کشف تھے، دیوبندیوں کے بزرگ تھے، تو اب ان کا واقعہ آپ جو ہے وہ سوانح قاسمی کے مصنف کی زبانی سنیے۔ لکھتے ہیں کہ صاحب نسبت بزرگ تھے، اپنے زنانہ مکان کے حجرے میں ذکر کرتے، مولانا حبیب الرحمان فرمایا کرتے تھے کہ اس زمانے میں کشفی حالت دیوان جی کی اتنی بڑھی ہوئی تھی کہ باہر سڑک پر آنے جانے والے نظر آتے رہتے تھے، در و دیوار کا حجاب ان کے درمیان ذکر کے وقت باقی نہیں رہتا تھا۔ سن لیا آپ نے؟ دیوبندی بزرگ کا حال یہ ہے، دیوبندیوں کے دیوان جی کا حال یہ ہے کہ وہ جب اپنے مکان میں ذکر کرتے تو دیوار کے پیچھے گنگا رام آ رہا ہے، گنگا داس جا رہا ہے، سب نظر آ رہا ہے ان کو۔ اور نبی کے بارے میں علماء دیوبند یہ عقیدہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں، اور جب اس عقیدے کے اوپر بحث ہوتی ہے تو قرآن کی آیتیں پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا غیب کوئی نہیں جانتا۔ میں کہتا ہوں کہ اگر تمہارے نزدیک نبی کے بارے میں بھی غیب کا علم ثابت نہیں ہے، نبی کو بھی چھپی ہوئی باتوں کا علم نہیں ہے، تو بتاؤ غیر نبی کے لیے اور تمہارے بزرگ کے لیے کیسے ثابت ہو گئی؟ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، اسی طرح سے دیکھیے تقویۃ الایمان کا عقیدہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ صفحہ نمبر 42 پر لکھا ہے جو کچھ مادہ کے پیٹ میں ہے اس کو بھی کوئی نہیں جان سکتا، ایک ہے یا دو، نر ہے یا مادہ، کامل ہے یا ناقص، خوبصورت ہے یا بدصورت، اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔ نبی کے بارے میں بھی ان کا یہی عقیدہ ہے۔ جب دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے ان کے نزدیک نبی کو، تو ماں کے پیٹ میں کیا ہے وہ نبی کیسے بتا سکتے ہیں؟ مولوی اسماعیل دہلوی نے تقویۃ الایمان میں صاف طور پہ لکھ دیا ہے کہ خدا کے سوا ماں کے پیٹ میں کیا ہے کوئی نہیں۔ اس پہ مناظرہ کرتے ہیں، ان کی جہالت کا عالم یہ کہ مناظرہ کرتے ہیں کہ 5 چیزوں کا علم خدا کے سوا کسی کو نہیں ہے، اور اس میں سے ایک یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ بھی کوئی نہیں جانتا خدا کے سوا۔ لیکن دیکھو اپنے جب مولویوں کی بات آتی ہے تو پھر ان کے مولوی کتنے بڑے بزرگ بن جاتے ہیں، ولی بن جاتے ہیں، وہ دیکھیے۔ یہ تھانوی صاحب نے حکایات اولیاء کتب خانہ نعیمیہ دیوبند سے چھپی ہوئی ہے، صفحہ نمبر 184 185، حکایت نمبر 147 لکھا ہے مولانا نانو کبھی فرماتے ہیں کہ شاہ عبد الرحیم صاحب کے ایک مرید تھے جن کا نام عبداللہ خان تھا اور قوم کے راجپوت تھے، اور یہ حضرت کے خاص مریدوں میں تھے۔ ان کی حالت یہ تھی کہ اگر کسی کے گھر میں حمل ہوتا اور وہ تعویذ لینے آتا تو آپ فرما دیا کرتے تھے کہ تیرے گھر میں لڑکی ہوگی یا لڑکا، آپ جو بتلا دیتے تھے وہی ہوتا تھا۔ عبداللہ راجپوت جو بتاتے تھے دیوبندیوں کے وہی ہوتا تھا۔ بتاؤ جب اللہ کے سوا کسی کو غیب کا علم نہیں ہے، جب اللہ کے سوا محفل ارحام میں جو کچھ ہے اس کو کوئی نہیں جانتا ہے، 5 چیزوں کا علم جب کسی کو نہیں ہے، تم نے یہی اپنی کتابوں میں لکھا ہے، تو بتاؤ دیوبندی مولویوں سے پوچھو، چیلنج کرو ان کو، ان سے پوچھو ان سے کہ بتاؤ تمہارے اس بزرگ کو کیسے ہو گیا اس بات پہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ اور یہ ایک نہیں ایک اور بزرگ کا واقعہ لکھا ہوا ہے، صفحہ نمبر 271 پہ لکھا ہے، حکایت نمبر 254 لکھا ہے راؤ عبد الرحمان حضرت شاہ عبد الرحیم کے خلیفہ تھے اور بڑے زبردست صاحب کشف و حالات تھے۔ کشف کی یہ حالت تھی کہ کوئی لڑکا لڑکی کے لیے تعویذ مانگتا، بے تکلف فرماتے جا تیرے لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی۔
لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت یہ کیسے آپ بتاتے ہیں، خدا کے سوا تو کوئی نہیں جانتا نا، آپ کیسے بتاتے ہیں، آپ کوئی خدا تو نہیں ہے؟ تو لکھا ہے لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت یہ کیسے آپ بتاتے ہیں؟ فرمایا کہ کیا کروں، بے محابہ مولود کی صورت سامنے آ جاتی ہے، ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی صورت سامنے آ جاتی ہے۔ پوچھو دیوبندیوں سے، مانے گاؤں کی سرزمین پہ کوئی قابل حیثیت آدمی نہیں ہے، پوچھو کہ دیوبند کی چار دیواری میں اگر کوئی دم خم والا ہو تو وہ اس اعتراض کو اور اس تضاد کو دور کرے کہ تم نے یہ لکھا ہے کہ خدا کے سوا 5 چیزوں کا علم کسی کو نہیں ہے، قرآن عظیم کا جو معنی اور مفہوم تم بیان کرتے ہو وہ اگر صحیح ہے اور واقعی خدا کے سوا 5 چیزوں کا علم کسی کو نہیں ہے تو پھر یہ تمہارے مولویوں کو کیسے ہو گیا؟ کوئی دیوبندی اس کا جواب نہیں دے سکتا ہے۔ کیسٹ بن رہی ہے، میں سمجھتا ہوں وہابی اس کو سنیں گے بھی، اور یہ کوئی پہلا پروگرام نہیں ہو رہا ہے بلکہ ہندوستان کے بہت سارے علاقوں میں پروگرامات ہوئے، ہر جگہ ان کو چیلنج کیا گیا ہے، لیکن کہیں کوئی سامنے نہیں آیا اور نہ صبح قیامت تک آ سکتا ہے۔ مالیگاؤں کی سرزمین پر دیوبندی کسی مولوی کی بنیاد پر اچھلتے ہو تو چیلنج کرو اس کو اور پوچھو کہ اس اعتراض کا تمہارے پاس کیا جواب ہے؟ تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا ہے، نبی بھی دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہے نبی کو، تو پھر تمہارے مولوی کو دیوار کے پیچھے کا کیسے علم ہو گیا؟ ذکر کے وقت ان کو کیسے نظر آ جاتا تھا کہ باہر دیوار کے پیچھے کون آ رہا ہے اور کون جا رہا ہے؟ نبی کو تو تمہارے عقیدے کے مطابق یہ نگاہیں نصیب نہیں تھی، تمہارے مولوی کو اللہ تعالیٰ نے کیسے دے دی؟ اور ماں کے پیٹ میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا تو تمہارے بزرگ کیسے بتا دیں؟ یہ سوالات کریے آپ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں۔ اسی طرح سے تقویۃ الایمان میں ایک عقیدہ لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیے تقویۃ الایمان کے صفحہ نمبر 44 پر لکھا ہے، بعض لوگ اگلے بزرگوں کو دور دور سے پکارتے ہیں اور اتنا ہی کہتے ہیں کہ یا حضرت تم اللہ کی جناب میں دعا کرو کہ وہ اپنی قدرت سے ہماری حاجت پوری کر دے۔ یہ بعض لوگوں سے مراد ہماری طرف ہے، سنیوں کی طرف۔ آپ پکارتے ہو نا، یا معین الدین اجمیری چشتی، یا غریب نواز، اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے ہماری فلاں مصیبت دور ہو جائے۔ تو اس طرح سے پکارنے کے بارے میں کیا عقیدہ ہے دیوبندیوں کا وہ لکھا جا رہا ہے۔ لکھا ہے بعض لوگ جو اگلے بزرگوں کو دور دور سے پکارتے ہیں اور اتنا ہی کہتے ہیں کہ یا حضرت تم اللہ کی جناب میں دعا کرو کہ وہ اپنی قدرت سے ہماری حاجت پوری کر دیں، اور پھر یوں سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی شرک نہیں کیا اس واسطے کہ ہم نے ان سے حاجت نہیں مانگی بلکہ دعا کروائی۔ لکھا ہے یہ بات غلط ہے، اس لیے کہ اس کے مانگنے کی راہ سے شرک ثابت نہیں ہوتا لیکن پکارنے کی راہ سے ثابت ہو جاتا ہے کہ ان کو ایسا سمجھا کہ دور سے اور نزدیک سے برابر سن لیتے ہیں۔ مولوی اسماعیل دہلوی لکھ رہے ہیں کہ جو شخص دور دور سے بزرگوں کو پکارتا ہے وہ مشرک ہو جاتا ہے، اس کا یہ عمل شرک ہے۔ کیوں؟ کہ اس نے دور سے پکارا اور یہ سمجھا کہ خواجہ غریب نواز میری بات سن لیتے ہیں، میں ان کی قبر پہ حاضر ہو کے فریاد کروں تو بھی سن لیتے ہیں اور مالیگاؤں کی سرزمین سے کروں تو بھی سن لیتے ہیں۔ تو مولوی اسماعیل دہلوی لکھ رہے ہیں کہ یہ عقیدہ جو ہے وہ شرک ہے۔ کیوں شرک ہے؟ کہ تم خواجہ غریب نواز کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہو کہ وہ سن لیتے ہیں، صرف سن لینے کی بنیاد پہ جو ہے وہ شرک کا حکم جو ہے وہ ثابت ہو گیا۔ یہ لکھا ہے مولوی اسماعیل دہلوی نے۔ اب دیکھیے ان کے ایک بزرگ کا واقعہ، اور یہ بزرگ کون ہے جانتے ہیں؟ مدرسہ دیوبند میں ایک مولوی صاحب پڑھاتے تھے جن کا نام تھا مولوی یعقوب، مولوی یعقوب۔ ان کی ایک کرامت اس میں لکھی ہوئی ہے، صفحہ نمبر 339، حکایت نمبر 366۔ لکھا ہے مولوی معین الدین صاحب مولانا یعقوب کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے۔ وہ حضرت مولانا کی ایک کرامت جو بعد وفات واقع ہوئی بیان فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ ہمارے نانوتا میں جاڑا بخار کی بہت کثرت ہوئی، سو جو شخص مولانا کی قبر سے مٹی لے جا کر باندھ لیتا اسے ہی آرام ہو جاتا۔ ہی کا لفظ، اسے ہی آرام ہو جاتا، یعنی دوسروں کو ڈاکٹروں سے علاج کرانے کی بنیاد پر آرام نہیں ہو رہا۔ جو مولانا یعقوب کی قبر سے مٹی لے جاتا تعویذ بنا کے پہنتا اس کو، بس اس کثرت سے مٹی لے گئے کہ جب بھی قبر پر مٹی ڈلواؤ تب ہی ختم۔
کئی مرتبہ مٹی ڈال چکا. مولوی معین الدین کیا بولتا ہے کہ میں اپنے باپ کی قبر پہ کئی دفعہ مٹی ڈال چکا. پھر لکھا ہے ایک دفعہ مولانا کی قبر پر جا کر کہا آپ کی تو کرامت ہو گئی اور ہماری مصیبت ہو گئی. لوگ جو ہے وہ مٹی بار بار لے جاتے, یہ بار بار ڈلواتے, کتنا پیسہ خرچ کرے گا بیٹا. تو باپ کی قبر پر جا کے کیا کہا, آپ کی تو کرامت ہو گئی ہماری مصیبت. پھر لکھا یاد رکھو, یاد رکھو کس سے آپ کہتے ہو, جس کا دماغ جو ہے وہ یاد رکھنے کی صلاحیت رکھے. قبر میں پہنچنے کے بعد بھی دماغ جو ہے وہ, لکھا یاد رکھو اب اگر کوئی اچھا ہوا تو ہم مٹی نہ ڈالیں گے, ایسے ہی پڑے رہیو, لوگ جوتے پہنے تمہارے اوپر ایسے ہی چلیں گے. پھر لکھا ہے بس اسی دن سے پھر کسی کو آرام نہ ہوا, جیسے شہرت آرام کی ہوئی تھی ویسے ہی یہ شہرت ہو گئی کہ اب آرام نہیں ہوتا. اب مجھے بتاؤ مسلمانوں, سیم یہی واقعہ اگر نام تبدیل کر کے میں حضرت خواجہ غریب نواز کے بارے میں بیان کروں تو دیوبندی اسے برداشت کریں گے؟ کفر کا فتویٰ لگائیں گے یا نہیں؟ ارے بولیے, کفر کا فتویٰ لگائیں گے نا؟ تقویت الایمان کی روح سے یہ بات شرک ہے کہ کسی بزرگ کو جا کے اس کو پکارنا اور یہ سمجھنا کہ یہ سن لیتے ہیں, دور سے یا نزدیک سے شرک ہے. اب بتاؤ مولوی معین الدین نے قبر پر جا کے وارننگ کیوں دی؟ قبر پہ جا کے وارننگ کیوں دی؟ اور ایک بات سن لو, اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ دیوبندی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ خدا کے سوا کوئی اور ذات بھی, کوئی انسان بھی انسانوں کو شفا دے سکتا ہے, ورنہ اس مصیبت کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتے, لیکن اللہ کی بارگاہ میں نہیں گئے وارننگ دینے کے لیے. اپنے باپ کی قبر پہ, مولوی یعقوب کی قبر پہ گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تمہاری تو کرامت ہو گئی ہماری مصیبت ہو گئی, اب یاد رکھو, وارننگ دے رہے ہیں یاد رکھو, اب اگر کوئی اچھا ہوا تو ہم مٹی نہ ڈالیں, ایسے ہی کھلے پڑے رہیو. اس سے یہ عقیدہ ثابت نہیں ہوتا کہ مولوی معین الدین کا عقیدہ یہ تھا دیوبندی مولوی کا کہ میرا باپ سن رہا ہے؟ بتاؤ. اور کیا یہ عقیدہ ثابت نہیں ہوتا کہ واقعی اندر سے بڑے میاں سن رہے تھے, اور جب وارننگ ملی بیٹے کی تو سوئچ جو ہے جو آن کیا تھا شفا یابی کا وہ آف کر دیا کہ بچہ مصیبت میں پڑ گیا ہے. میں اندر سے سوئچ چالو کیا ہوں, مٹی سب غائب ہوتے رہتی ہے, ڈال ڈال کے بیٹا تھک گیا ہے. میرے عزیزوں اور میرے دوستوں, یہی وجہ ہے کہ جب وارننگ دی گئی تو پھر اندر سے بڑے میاں نے سوئچ جو ہے آف کر دیا, بند کر دیا, اور پھر جو ہے مشہور ہو گیا کہ پہلے شفا ملتی تھی اب نہیں ہوتی. دیوبندیوں کے کسی بھی مولوی سے آپ پوچھو کہ اس اعتراض کا کیا جواب ہے تمہارے پاس؟ نبی کے بارے میں تو تم نے وہاں لکھ دیا ہے صاف طور پہ, بزرگوں کے بارے میں تو تم نے صاف طور پہ لکھ دیا ہے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہنا شرک ہے, یا نبی سلام علیک کہنا شرک ہے, اس لیے کہ یا کے ذریعے جب تم پکارتے ہو تو کوئی سننے والا نہیں ہے, اور یا کے ذریعے صرف اللہ کو پکارنا چاہیے. اگر تمہارا یہ عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہے تو بتاؤ صفحہ کے طاس پر یہ عقیدہ کیسے مرتب ہوا؟ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں, اس کا دیوبندیوں کے پاس کوئی جواب نہیں. کیا آپ اس سے محسوس نہیں کرتے کہ ہمارا جو عقیدہ انبیاء اور اولیاء کے بارے میں ہے یہ اس کو شرک قرار دیتے ہیں, لیکن وہی عقیدہ اپنے بزرگوں کی جب بات آتی ہے تو ان کی عظمت بیان کرنے کے لیے خوب بیان کرتے ہیں, چٹکارے لے لے کر اپنی محفلوں میں بیان کرتے ہیں. اس کے بعد دیکھیے مولوی قاسم نانوتوی کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ مرنے کے بعد ہوا یہ کہ دیوبند میں دو مولوی کا جھگڑا ہوا, دو مولوی کا جھگڑا ہوا, اور ایک تیسرا مولوی اس جھگڑے میں ملوث ہو گئے. تو مولوی قاسم نانوتوی ایک روز قبر پھاڑ کر باہر نکلے, قبر پھاڑ کر اور چلے ان دونوں مولویوں کا مسئلہ سلجھانے کے لیے. اور وہاں جانے کے بعد انہوں نے ایک مولوی رفیع الدین نام تھا, ان سے کہا کہ وہ جو دو فلاں مولوی لڑ رہے ہیں نا اس میں وہ تیسرا مولوی مبتلا ہو گیا, مولوی محمود الحسن, اس سے کہو کہ وہ اس جھگڑے میں نہ پڑے. اتنا کہا اور پھر اپنی قبر کے اندر واپس آ گئے. نبی کے بارے میں تو یہ عقیدہ کہ مر کر مٹی میں مل گئے, اور ان کے بزرگوں کا حال یہ ہے کہ قبر میں مٹھائی کی دکان بھی کھول رہے ہیں, ہومیوپیتھی کی ڈسپینسری بھی کھول رہے ہیں, اندر سے مذاق اور دل لگی بھی کر رہے ہیں.
اور وقت ضرورت قبر پھاڑ کے باہر بھی چلے آتے ہیں. سنو یہ انہی کی کتاب ہے حکایات اولیاء، صفحہ نمبر 261، حکایت نمبر 247. لکھا ہے مولانا حبیب الرحمان نے فرمایا کہ مولوی احمد حسن اور مولوی فخر الحسن میں باہم معاصرانہ چشمک تھی اور اس نے بعض حالات کی بنا پر ایک مخاصمہ اور متنازع کی صورت اختیار کر لی. دو مولوی کے درمیان آپسی جھگڑا ہوا اور مولانا محمود حسن کو اصل جھگڑے میں شریک نہ تھے، نہ انہیں اس قسم کے امور سے دلچسپی تھی، مگر صورت حالات ایسی پیش آئی کہ مولانا بھی بجائے غیر جانبدار رہنے کے کسی ایک جانب جھک گئے اور یہ واقعہ کچھ طول پکڑ گیا. اسی دوران میں ایک دن علی الصباح بعد نماز فجر مولانا رفیع الدین نے مولانا محمود حسن کو اپنے حجرے میں بلایا. مولانا حاضر ہوئے اور بند حجرے کے کواڑ کھول کر اندر داخل ہوئے. موسم سخت سردی کا تھا. مولانا رفیع الدین نے فرمایا کہ پہلے یہ میرا روئی کا لبادہ دیکھ لو. مولانا نے لبادہ دیکھا تو تر بتر تھا اور خوب بھیگ رہا تھا. فرمایا کہ واقعہ یہ ہے کہ ابھی ابھی مولانا نانو توی جسد عنصری کے ساتھ میرے پاس تشریف لائے تھے، جس سے میں ایک دم پسینہ پسینہ ہو گیا اور میرا لبادہ تر بتر ہو گیا. اور یہ فرمایا کہ محمود حسن سے کہہ دو کہ وہ اس جھگڑے میں نہ پڑے، بس میں نے یہ کہنے کے لیے بلایا ہے. مولانا محمود حسن نے عرض کیا کہ حضرت میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں کہ اس کے بعد میں اس قصے میں کچھ نہ بولوں گا. سن لیا آپ نے؟ دارالعلوم دیوبند میں جھگڑا ہوا دو مولوی کا تو مولوی محمود حسن اس کے اندر مبتلا ہو گئے تو مولانا قاسم نانو توی قبر پھاڑ کے چلے آئے. مولانا رفیع الدین کو کہا کہ میں تم کو کہتا ہوں کہ مولانا محمود حسن کو بلا کے ان کو بول دو کہ وہ اس جھگڑے میں نہ پڑے. اور چونکہ وہ مر گئے تھے اور اچانک جب ان کے کمرے میں آئے تو مولوی رفیع الدین جو پسینہ پسینہ ہوئے اس کی وجہ یہی ہے. بتاؤ کوئی شخص جو ہے آج سے ایک آدھ مہینہ پہلے مرا ہو، آپ نے اس کی تدفین کی ہو، ابھی اسٹیج پر چلا ہے وہ، تو ایک بھی دکھے گا یہاں پہ آدمی؟ ہاں. تو مولانا رفیع الدین جو پسینہ پسینہ ہوئے اسی لیے کہ ارے حضرت کا تو انتقال ہو گیا ہے، قبر میں ہم دفنائے تھے، یہاں کہاں سے چلے آئے؟ پوچھو ان دیوبندی مولویوں سے کہ ہم بزرگان دین کے بارے میں اس طرح کی جب باتیں بیان کرتے ہیں، عقیدہ بیان کرتے ہیں، واقعہ بیان کرتے ہیں تو تم ہم کو مشرک کہتے ہو. تم خود اپنے مولویوں کے بارے میں کیا بیان کر رہے ہو؟ یہ شرک نہیں ہے؟ اور سنو اس میں جو ہے ایک نقطہ قابل غور یہ کہ جب مولوی رفیع الدین نے کہا کہ مولانا قاسم نانو توی آئے تھے اور یہ بول کر چلے گئے تو محمود حسن اس کے اوپر اس طرح ایمان لے آیا کہ اس نے پوچھا بھی نہیں کہ ارے وہ تو مر کر مٹی میں مل گئے، وہ کیسے آئے، وہ کیسے بولے؟ نہیں، کچھ نہیں. آمنا و صدقنا، فوراً جو ایکسپٹ کر لیا، قبول کر لیا اور کہا کہ حضرت میں اب توبہ کرتا ہوں. اگر مولانا قاسم نانو توی آ کر بولے تو میں توبہ کرتا ہوں کہ اب آئندہ اس جھگڑے میں ان دونوں کے مولویوں کے میں نہیں پڑھوں گا. اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ رسول دشمنی ہے یا نہیں؟ بتاؤ تم سیدنا خواجہ غریب نواز کے بارے میں واقعہ بیان کرو گے تو دیوبندی اسے شرک کہیں گے یا نہیں؟ بتاؤ حضرت نظام الدین اولیاء کے بارے میں تم یہ واقعہ بیان کرو گے تو دیوبندی مولوی اسے مشرک قرار دیں گے یا نہیں؟ بتاؤ سیدنا حضور مفتی اعظم ہند کے بارے میں اگر ہم اس طرح کا عقیدہ رکھیں اور بیان کریں تو ہمیں جو ہے مشرک قرار دیا جائے گا یا نہیں؟ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، ان کی فحاشی، دیوبندی مولویوں کی فحاشی، دیوبندی لٹریچر، جتنے فرقے آج پائے جاتے ہیں سب سے زیادہ گندگی اگر کسی کے لٹریچر میں بھری ہے تو دیوبندی ہے. اشرف علی تھانوی کے ایسے گندے گندے واقعات، ایسی گندی گندی باتیں ہیں کہ اگر یہاں اس کو سنایا جائے تو آپ شرم سے پانی پانی ہو جائیں گے. لیکن اشرف علی تھانوی بلا جھجک جو ہے اس طرح کی بات کیا کرتے تھے. ایک دو مثالیں میں آپ کو دوں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ایک دفعہ ایک شخص آیا تھانوی صاحب کے پاس. تھانوی صاحب کا مزاج کیسا تھا اس کو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. تھانوی صاحب کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ حضرت میں آپ کے لیے شریفہ لاتا ہوں. کیا لاتا ہوں؟ شریفہ سے اس کی کیا مراد تھی بتائیے؟ سیتا پھل. آپ اسے سیتا پھل کہتے ہیں لیکن بلی کے خواب میں چھچڑی ہوتا ہے. جیسے ہی اس نے کہا نا تھانوی صاحب کو کہ حضرت میں آپ کے لیے شریفہ لاتا ہوں تو تھانوی صاحب نے کہا نہیں نہیں، شریفہ اور ریفہ مت لاؤ، لانا ہو تو شریف کو لاؤ. دو دو بیوی تو ہے، کیا پوری فوج کھڑی کرنی ہے؟ ایک شخص آیا، تھانوی نے اسے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں فلاں جگہ مناظرہ کرنے گیا تھا.
थानवी साहब نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ حضرت وہ سامنے والے آمادہ نہیں ہوئے. تو کہا اچھا آمادہ نہیں ہوئے تو تمہیں اعلان کر دینا تھا آمادہ نر آ گیا. یہ لکھا ہوا ہے. یہ چند نمونے دے کے جا رہا ہوں میں تاکہ آپ جو ہے وہ دیوبندی مولیوں سے ان کا محاسبہ کرتے رہے کہ یہ سب کیا ہے. اور وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا نا, تھانوی صاحب کا ایک مرید ایک عجیب و غریب تمنا کرتا ہے. آج تک کسی مرید نے اپنے پیر کے بارے میں تمنا نہیں کی ہوگی. کیا تمنا ہے جانتے ہیں آپ؟ یہ انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا. دیکھیے اشرف السوانح جلد 2 چھپی ہوئی ہے ادارہ تالیفات اشرفیہ صفحہ نمبر 28. لکھا ہے یہ عزیز الحسن گوری یہ تھانوی صاحب کے خلیفہ تھے. کیا تھے؟ اور مرید خاص تھے اور اتنے چہیتے تھے کہ ایک دفعہ انہوں نے بہت لمبا خط لکھا تھانوی صاحب کو, بہت لمبا, اور آخر میں معذرت طلب کی کہ حضرت خط بہت لمبا ہو گیا ہے اس لیے معاف فرمائیں. تو تھانوی صاحب نے جواب لکھا نہیں نہیں بھائی, کہیں طولے زلف محبوب بھی کسی کو گرا گزرتا ہے؟ طولے, ہاں محبوب کے لمبے لمبے بال. تو وہ خط جو ہے وہ تھانوی صاحب کے ہاں جب پہنچا تو اس کی حیثیت وہی تھی جو طولے زلف محبوب کی ہوتی ہے. اور یہی صاحب جو ہے تھانوی صاحب کے بارے میں سنیے. لکھا ہے ایک بار عشق و محبت کے جوش میں حضرت والا سے بہت جھجکتے اور شرماتے ہوئے دبی زبان سے عرض کیا کہ حضرت ایک بہت ہی بیہودہ خیال دل میں بار بار آتا ہے جس کو ظاہر کرتے ہوئے نہایت شرم دامن گیر ہوتی ہے اور جرأت نہیں پڑتی. بتاؤ آپ کے سامنے یا مفتی صاحب کے پاس کوئی آیا اور اس طرح کا سوال کرے کہ حضرت میرے دل میں بہت ہی بیہودہ خیال آتا ہے, تو مفتی صاحب اس کو کہیں گے کہ بتاؤ بتاؤ کیا بیہودہ خیال ہے تمہارا؟ بولیے. مفتی صاحب کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے آپ جو ہے فلاں وظیفہ فلاں وقت پڑھیے, وہ شیطانی وسوسہ دور ہو جائے. ہمارے علماء کا کردار ہمیشہ سے یہی رہا ہے. لیکن تھانوی صاحب کیا کردار تھا اس میں؟ جب انہوں نے یہ کہا نا, حضرت والا اس وقت نماز کے لیے اپنی سہدری سے اٹھ کر مسجد کے اندر تشریف لے جا رہے تھے. فرمایا کہیے کہیے. اب کیا تھا؟ مرید کے دل میں مدتوں سے جو تمنا کروٹ بدل رہی تھی اس کا اظہار اس نے کر دیا. آکر نے گائے شرم سے سر جھکائے ہوئے عرض کیا کہ میرے دل میں بار بار یہ خیال آتا ہے کہ کاش میں عورت ہوتا حضور کے نکاح میں, حضور کے نکاح میں. بتاؤ کتنا بیہودہ خیال تھا یہ. لیکن تھانوی صاحب کو اس کے اوپر غصہ نہیں آیا. سب سے پہلی غلطی تو تھانوی صاحب نے یہ کی, کہیے کہیے. کیا کہا؟ کہیے کہیے. اور جب مرید نے کہہ دیا تو ایسا نہیں کہ تھانوی صاحب کو غصہ آ گیا کہ میں شیخ المشائخ ہوں, قطب العالم ہوں, میرے سامنے تم یہ بکواس کرتے ہو. نہیں, تھانوی صاحب نے جب یہ سنا تو تھانوی صاحب کا موڈ فریش ہو گیا. سنیے لکھا ہے اس اظہار محبت پر حضرت والا غایت درجے مسرور ہو کر بے اختیار ہنسنے لگے اور یہ فرماتے ہوئے مسجد کے اندر تشریف لے گئے یہ آپ کی محبت ہے, ثواب ملے گا, ثواب ملے گا انشاءاللہ. کیا ہوگا اس پر؟ مالیگاؤں کے دیوبندی مولیوں سے پوچھو کہ قرآن و سنت میں کہاں ہے کہ خدا نے جسے مرد بنایا ہے وہ عورت ہونے کی اور اپنے پیر کی منکوہا اور مسز بننے کی تمنا کرے تو اسے ثواب ملے. بتائیے یہ بےہودگی ہے یا نہیں؟ یہ فحاشی ہے یا نہیں؟ یہ بے حیائی ہے یا نہیں؟ بتاؤ. خیر یہ تو ہوا. چلو تھانوی صاحب بہت موڈ میں رہے ہوں گے اس دن, ہو گیا معاملہ. لیکن ایسا نہیں, بلکہ تھانوی صاحب نے بھول بھال نہیں گئے, اس کو بات آئی گئی نہیں کی انہوں نے, بلکہ وہ بہت خوش ہو گئے اس سے اور اپنی محفل میں پھر ہمیشہ اس کو بیان کرنے لگے کہ عزیز الحسن جو ہے میری مسز بننے کی خواہش کرتا ہے. لکھا ہے حضرت والا اب تک اس واقع محبت کو بھولے نہیں, اپنی مجلس شریف میں آ کر کے اس محبت آمیز قول کو بلطف نقل فرما کر مزاحن فرمایا کرتے ہیں کہ غنیمت ہے, اس کے عکس کی خواہش نہیں کی. آپ کو سمجھ میں نہیں آیا؟ کہنا یہ چاہتے تھے تھانوی صاحب, مزہ لے لے کے بیان کرتے تھے کہ غنیمت ہے, اس کا الٹا نہیں سوچا.
یعنی یہ مسز بننے کی خواہش کر رہا ہے، غنیمت ہے، یہ نہیں سوچا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھ کو عورت بناتا اور میں اس کے نکاح میں آتا ہے۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، اس طرح کی بیہودہ باتیں اتنی ہیں کہ شرم اور غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اس کو بیان کیا جائے۔ لیکن آج آپ نے حق اور باطل کا فرق اچھی طرح محسوس کر لیا یا نہیں؟ بتاؤ، جن باتوں کے سلسلے میں شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے تھے کہ نہیں ہمارے کسی عالم نے گستاخی اور توہین نہیں کی ہے، آج آپ نے ان عبارتوں کو خود سماعت فرما لیا۔ آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ بتائیے، حق پر کون ہے؟ اب وہ یہ کہیں گے کہ بھئی چونکہ سنیوں کا ہی مجمع تھا اس لیے وہ تو یہی کہیں گے کہ ہاں ہم حق پر ہیں۔ تو پھر میں سوال کرنا چاہوں گا کہ ٹھیک ہے، جو عقیدہ میں بیان کیا ہوں کیا اس کا ماننے والا حق پر ہو سکتا ہے؟ وہ بتاؤ۔ نبی کو مر کر مٹی میں مل گئے، یہ عقیدہ رکھنے والا نبی کے بارے میں وہ حق پر ہو سکتا ہے؟ نبی کے بارے میں یہ کہنے والا کہ نبی اللہ کی بارگاہ میں چمار سے زیادہ ذلیل ہے، کیا یہ عقیدہ رکھنے والا مسلمان ہو سکتا ہے؟ نبی کے بارے میں کہنے والا کہ ان کا اللہ کی بارگاہ میں وہ ایک ذرہ ناچیز سے بھی کمتر ہیں، کیا ایسا عقیدہ رکھنے والا مسلمان ہو سکتا ہے؟ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، اس طرح کی کفریاں، توہین آمیز گستاخیوں پر مبنی بہت ساری عبارتیں ہیں۔ آج چند عبارتیں پیش کی گئی ہیں، اس سے آپ نے اچھی طرح اندازہ لگا لیا ہوگا کہ علماء اہل سنت نے جو علماء دیوبند کے اوپر توہین رسالت کا الزام لگایا ہے وہ ٹھوس بنیادوں پر لگایا گیا ہے۔ اور میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، اس اختلاف کی ساری ذمہ داری جو ہے وہ ہمارے اوپر ڈالی جاتی ہے، جبکہ یہ اختلاف خود انہوں نے پیدا کیا ہے۔